پہچان باقی رہے، تاکہ لوگ اللہ کی قدرت کو جانے کہ وہ خدا میرا ایک انسان سے الگ الگ رنگوں کی اولاد پیدا کر دیا، ایک آدمی سے مختلف زبانوں کے جانکار لوگوں کو پیدا کیا۔ آدم اکیلے ہیں، ان کی اولاد ہی دنیا میں قیامت تک پھیلے گی۔ آدم اکیلے، ان کی اولاد آدمی ہے، تو آدم کی اولاد سارے آدمی ہیں، تو آدم کی اولاد سارے آدمی ہیں، تو پھر گھمنڈ کا ایشو کہاں ہوا؟ سب کا باپ تو ایک ہے، سب لوگ پہچان کے لیے ہیں، مگر لوگوں نے ملک کو، لوگوں نے اپنے وطن کو، اپنے جسمانی حیثیت کو، اپنے خاندانی حیثیت کو گھمنڈ کا ایشو بنایا۔ ہم تم سے سپیریئر ہیں، I am greater than you، میں تم سے اچھا ہوں۔ یہی حال ہوا ہندوستان پاکستان کا، میں تم سے اچھا ہوں۔ یہی حال ہوا چائنا جاپان کا، میں تم سے اچھا ہوں۔ یہی حال ہوا امریکہ اور برٹن کا، میں تم سے اچھا ہوں۔ تو یہ اس جملے نے دنیا کو قتل میں جھونک دیا، اس جملے نے آگ لگا دی، اس جملے نے ہزاروں آدمی کو قتل کر دیا۔ لینگویج میرا تم سے اچھا ہے، اور ہم نے اس لینگویج کا اپمان کیا، ہزاروں خون کی ندیاں بہ گئی لینگویج کے نام پہ، زبان کے نام پہ، اسٹیٹ کے نام پہ۔ آسام میں جو کچھ ہوا سب کو معلوم ہے، تمل ناڈو میں جو ہوا زبان کے نام پہ سب کو معلوم ہے، مہاراشٹر میں جو ہو رہا ہے سب کو معلوم ہے۔ اس دنیا کو جنت بنانی چاہیے لوگوں کو کہ میرا خدا ایک ہے، زمین اللہ کی ہے، مجھے اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، مجھے عبادت کرنی ہے۔ مگر ان نادان بندوں نے عبادت کی جگہ کو عیش کی جگہ بنا دیا، شراب سے دنیا کو بھر دیا، زنا سے دنیا کو بھر دیا۔ سمندر کے کنارے یہ اب مصلی بچھا کے نماز پڑھنے کی جگہ تھی کہ کیسا خدا ہے عظیم قدرت والا میرا، جو سمندر کے کنارے بمبئی جیسا ہندوستان کی آدھی دولت جہاں رہتی ہے، اس شہر کو ندی کے کنارے اللہ نے آباد کر دیا۔ سمندر کا پانی 10 فیٹ بلند ہو تو سارا شہر بمبئی سمندر کی موجوں میں گم ہو جائے گا، بمبئی کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ تو سمندر کا کنارہ تھا اللہ کے جلال کو یاد کرنے کی جگہ، سمندر کا کنارہ تھا مصلی بچھا کے اللہ کو یاد کرنے کی جگہ۔ کیسا مہان ہے میرا خدا جو سمندر کے کنارے شہر عظیم کو بنایا ہے، وہ میرا خدا لاجواب۔ وہاں سجدہ کرنے کی جگہ تھی تو سمندر کے کنارے کو زنا کا اڈا بنا دیا لوگوں نے، سمندر کے کنارے شراب کا اڈا لوگوں نے بنا دیا۔ صاحب ابھی جو ہم لوگ اپریل مئی جون سے گزر رہے ہیں، یعنی پڑھ جائیں ابھی آبل اکبر کے بدن پہ پڑھ کر جو کوئی پھونک دے اپریل مئی جون، یعنی اپریل مئی جون کی گرمی کتنی مشہور ہے، اگر کوئی پڑھ کے پھونکے تو اکبر بولتا ہے بدن پہ آبلے پڑ جائیں گے۔ یہ تو یہاں بھی ہمارا بدن جل رہا ہے، لیکن یہی پہاڑ ہے، کاٹمانڈو پہاڑ ہے، یہی اسی ہندوستان میں اوٹی ہے، اسی ہندوستان میں نینی تال ہے، یہاں گلمرگ ہے، کشمیر ہے۔ ابھی 10 دن پہلے میں کشمیر گیا تھا، وہاں پہ صاحب موٹا کمبل اوڑھنا پڑا۔ ابھی اس جہاں کے بازو میں جموں ہے، جموں میں بدن جل رہا ہے، وہاں سے 7 گھنٹے کی دوری پہ پونچھ ہے، وہاں صاحب کمبل اوڑھ کے سونا پڑتا ہے۔ یہاں بھی جموں ہے، بدن جل رہا ہے، وہاں سے 3 گھنٹے کار سے جائیں تو سری نگر ہے جہاں برف گر رہی ہے، جہاں برف گرتی ہے، جہاں 3 کمبل اوڑھ کے سونا پڑتا ہے۔ بتائیں کہ یہاں بدن جل رہا ہے اور وہاں تھوڑی ہی دوری پہ برف گر رہی ہے، وہاں کمبل اوڑھ کے سونا پڑ رہا ہے۔ تو جہاں بدن جلے اور جہاں برف گرے، اس برفیلی علاقے کے لوگوں کو تو چاہے کہ خوب اللہ کو سجدہ کرتا ہے الہی، وہاں بدن جل رہا ہے، یہاں چین سے میں کمبل اوڑھ کے سو رہا ہوں، برف گر رہی ہے، اسے اور انجوائے کرنا چاہیے اور سجدہ کرنا چاہیے الہی، کروڑوں احسان کہ تم نے خوبصورت جگہ مجھ کو عطا کیا ہے۔ اسی ہل اسٹیشن کو زنا کا اڈا لوگوں نے بنا دیا، یا زنا کا اڈا بنا دیا۔ جہاں کاٹمانڈو دیکھیں، گلمرگ جا کے دیکھیں، ڈل جھیل کو جا کے دیکھیں، مسوری جائیں، نینی تال جائیں، اوٹی پہاڑ پہ جائیں، یعنی جہاں جہاں نعمتیں زیادہ ہیں وہیں لوگوں نے زنا، شراب، جوا سے بھر دیا۔ یہ گوا 3 طرف سے سمندر سے گھرا ہوا چھوٹا سا اسٹیٹ ہے، کبھی جائیں بہت اچھا لگے گا، جیسے ہم ودیش میں آ گئے، جیسے کشمیر جانے کے بعد لگتا ہے کہ میں جیسے ودیش میں آ گیا ہوں، گوا جانے کے بعد لگتا ہے کہ میں جیسے ودیش میں آ گیا ہوں۔ نارتھ ایسٹ کا علاقہ ہے، نارتھ ایسٹ میں سکم، میگھالیہ، وہاں جائیں دارجلنگ کے پہاڑ پہ لگتا ہے جیسے میں ہندوستان سے باہر آ گیا ہوں۔ ایسی خوبصورت اور شانت پلیزنٹ کلائمیٹ ہے، آبادی کم ہے، خوبصورت جگہ ہیں، چاروں طرف پہاڑ، چاروں طرف سمندر، ندی، نالے، ڈیزرٹ، جھرنا، بڑا اچھا لگتا ہے۔ آپ گوا جائیں، کتنی خوبصورت جگہ تھی، 3 طرف سے سمندر سے گھرا ہوا تھا، وہاں تو آرام سے رہنا تھا، خوب سجدہ کرنا تھا کہ چاروں طرف پانی ہے، بیچ میں ٹاپو ہے، میں یہاں ہوں۔ لیکن گوا کو لوگوں نے شراب کا اڈا بنا دیا، شراب سستی ہے پانی سے زیادہ۔ گوا میں اس ایئرپورٹ پہ قدم رکھیں، چاروں طرف سے شراب کی بدبو آئے گی۔ آپ سمندر کے کنارے جائیں، 31 نائٹ کے قریب جائیں، یعنی 25 دسمبر سے 31 نائٹ تک جائیں، 1 جنوری
فروری تک گوا شراب میں شرابور رہتا ہے. سمندر کے کنارے سمندر کے اندر جہاز میں جوا کھیلا جاتا ہے. رات رات پر ڈانس کر کے نئے سال کا استقبال کیا جاتا ہے. جہاں جہاں نعمتیں زیادہ وہاں وہاں بندوں نے اسے گناہوں کا اڈا بنا دیا. اللہ نے ہمیں گیزر دیا تھا تاکہ میں صبح سویرے نہا کے نماز پڑھوں. اللہ نے ہمیں گرمی کے دن میں کولر دیا تھا تاکہ میں اے سی کا ہوا لوں, اللہ کو سجدہ کروں. اللہ نے ہمیں نعمتیں دی تھی, ہیٹر تاکہ میں جاڑے کے موسم میں روٹی گرم کر کے بیٹھاؤں, پانی گرم کر کے پیوں. گرمی کے زمانے میں فریجر ہے, شاندار ٹھنڈا پانی پیوں. جب نعمتیں اتنی بڑھ گئیں کہ میرا بیٹا امریکہ میں رہتا ہے, میں یہاں سے 1 مہینے کے بعد خط لکھتا, 1 مہینے کے بعد خط پہنچے گا, لیکن یہاں 1 سیکنڈ میں ادھر بٹن آن کرتا ہوں, بیٹے سے بات ہو جاتی ہے, بیٹے سے ملاقات ہو جاتی ہے. جب نعمتیں بڑھ گئی تو سجدہ بڑھنا چاہیے, جب نعمتیں بڑھ گئی عبادت بڑھنی چاہیے, جب نعمتیں بڑھ گئی تو سماج میں محبت بڑھنی چاہیے. لیکن ایک طرف عیش بڑھتا گیا, لوگوں نے اس کا مس یوز کیا کہ لوگوں نے گھر کو زنا کا اڈا بنا دیا. عورتوں نے چڈی پہننی شروع کر دی اور مردوں نے بھی نیکر پہننا شروع کر دیا. شادی بیاہ ایک ایشو تھا کہ مرد عورت 4 آدمی کے بیچ میں آپس میں نکاح کر کے ایک نئی زندگی آباد کرے, مگر ہم نے اس نکاح کو گھمنڈ کا ایشو بنا دیا, عیش کا ایشو, انجوائے کا ایشو. اب چاہے لڑکی کی عمر 38 سال ہو جائے کہ جب تک پیسہ نہ ہو داماد کو دینے کے لیے شادی نہیں ہوگی, جب تک داماد لڑکی نوکری والا نہ ملے شادی نہیں ہوگی, جب تک لڑکی خوبصورت نہ ملے شادی نہیں ہوگی. اب چاہے چور دروازے سے زنا ہوتا رہے, 3 حمل لڑکی کا گرتا رہے چور دروازے سے, لیکن اس وقت تک شادی نہ ہوگی جب تک کہ لڑکا جاب والا نہ مل جائے, نوکری والا نہ مل جائے. یہ شادی تھا, رات میں لڑکا ملا 2 آدمی کے سامنے ایجاب قبول ہو جائے, دن میں رشتہ طے ہوا 5 آدمی بیٹھ کے رشتہ کر لے. اور حضور تو دنیا کے سب سے بڑے انسان, حضور کی بیٹی جو سب سے بڑی بیٹی, سب دنیا کی سب سے بڑی شہزادی جس سے بڑی کوئی نہیں ہے, سرکار نے مسجد میں چند صحابہ کے بیچ اپنی بیٹی کا نکاح علی سے کر دیا. جبکہ حضور چاہتے تو 1 لاکھ صحابہ کو دعوت دے دیتے, مکہ مدینہ کے سارے صحابی آ جاتے, چلو میرے سرکار کی بیٹی کی شادی ہے, احمد مختار کی بیٹی کی شادی ہے. مکہ سے چلا آتا, لیکن کوئی بتا دے کہ مدینے کے سارے صحابہ کو خبر تک نہ ہوئی فاطمہ الزہرا کی شادی ہو گئی, مکہ خبر تک نہ ہوئی فاطمہ الزہرا کی شادی ہو گئی. حضور نے شادی کو ایک سمپل ایشو بنایا تاکہ چند آدمی کے سامنے کانٹریکٹ معاہدہ ہو جائے. زنا چوری کر کے ہوتا ہے اور نکاح 4 آدمی کے سامنے ہوتا ہے. کام وہی ہوتا ہے جو زنا میں ہوتا ہے, کام وہی ہوتا ہے جو نکاح کے بعد ہوتا ہے, لیکن فرق دونوں میں ہی ہے کہ زنا چوری چھپے اور نکاح چند آدمی کے سامنے کانٹریکٹ کر کے معاہدہ کر کے تب وہ رضامندی سے شادی ہوتی ہے. یہ ہے نکاح اور زنا میں فرق. 4 آدمی ضروری ہے, 2 آدمی ضروری ہے, کم سے کم 2 گواہ ہیں, اور 2 گواہ ہیں شادی ہو جائے. لیکن یہ دیکھیں کہ میری دولت کس قدر اسی شادی کے پیچھے خرچ ہو رہی ہے جس شادی کو اسلام نے سمپل بنایا تھا, سادہ بنایا تھا. نہ کپڑا خریدنا ضروری ہے, نہ باراتی کا کھانا ضروری ہے, نہ اور کوئی دھمال مچانا ضروری ہے, نہ انویٹیشن کارڈ چھپانا ضروری ہے, نہ ڈیکوریشن ضروری ہے, نہ منڈپ ضروری ہے. اگر یہ ساری چیزیں ضروری رہے تو 18 سال کی بیٹی 38 سال کو پہنچ سکتی ہے. 18 سال کا جوان جو شادی کر سکتا ہے اس کی شادی 40 سال میں لیٹ سے ہو رہی ہے, چونکہ ہم نے شادی کو ایک دوسرا ایشو, انجوائے کا ایشو بنایا. لڑکی کی ناک لمبی ہو, لڑکی کی پیشانی چوڑی ہو, لڑکی کا چہرہ گوشت سے بھرا ہوا ہو, لڑکی 8 فٹ کی لمبی ہو. ہم نے اس کا چہرہ دیکھا, ناک دیکھا, ہم نے نیچرل سسٹم کی مخالفت کی. وہ لڑکی جب میرے گھر آنے کے بعد کہا تمہاری ماں تم سمجھو, تمہارا باپ تم سمجھو, وہ تمہارا باپ میرا نہیں ہے, میری تمہاری ماں ہے میری نہیں ہے, میں تمہاری ہوں تمہاری ماں کا نہیں ہوں, تمہارے باپ کا نہیں ہوں, تمہارے سارے پریوار کا بوجھ ڈھونے کے لیے میں نہیں ہوں. بہن تمہاری ہے تم جانو, بھائی تمہارا ہے تم جانو, تمہاری ماں ہے تم جانو, مجھ کو صرف تم چاہیے. اب سب گھر کے سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. میں نے دلہن کر کے لایا تھا کہ میرے گھر کے سارے لوگ خوش رہے, میں سارے لوگ خوش رہے, مگر یہ تو سب کو نچا رہی ہے, شوہر کا جینا مشکل کر دیا, شوہر کے سارے بال نوچ رہی ہے, ماں باپ بھائی بہن سب کو چھڑوا رہی ہے. تو تم نے شادی کے موقع پر سلیکشن کس کا کیا تھا؟ ناک کا سلیکشن کیا تھا, چہرہ کا سلیکشن کیا تھا, اور گورے رنگ کا سلیکشن کیا تھا, ہائٹ کا سلیکشن کیا تھا. تم نے کہاں دین کو ترجیح دیا, تم نے کہاں مصطفیٰ کی حدیث کی روشنی میں لڑکی کا سلیکشن کیا. تم نے یہ پوچھا کہ تم نے انٹرمیڈیٹ کیا ہے یا نہیں, جاب ہے یا نہیں, گریجویٹ ہو یا نہیں. تو گریجویٹ تھی وہ, اب وہ پڑھی لکھی ہے اور تمہارے گھر میں سارے لوگوں کو نچا رہی ہے. تم نے کب پوچھا کہ بیٹا دعائے قنوت یاد ہے کہ نہیں, درود تاج یاد ہے کہ نہیں, وضو میں کتنی چیزیں
چیزیں فرض ہیں یاد ہے کہ نہیں؟ قرآن پاک پڑھ کے سناؤ، نبی کی 2 حدیث پڑھ کے سناؤ، تب نہ جب حدیث جانتی، قرآن جانتی، اسلام جانتی، تب نہ یہاں آ کر کے شوہر کی ماں کو ماں سمجھتی، شوہر کے باپ کو باپ سمجھتی۔ تم نے تو صرف چہرہ دیکھا تھا، وہ چہرہ ناک دیکھا تھا، اور پھر ناک کو چاٹو، چہرے کو چومو، چپل سیدھی کرو، اور تم جو سوچے گا کہ میرا چین اس سے وابستہ رہے، میرے گھر والے اس سے خوش رہے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ نبی کی تعلیمات کو ٹھکرانے والا چاہے گا کہ گھر میں میری اچھی دلہن آئے، کبھی نہیں ایسا ہوگا۔ شادی انجوائے کا ایشو نہیں ہے، شادی ہے اولاد پیدا کرنے کا ایشو، شادی ہے سماج میں اچھا ایلیمنٹ دینے کا ایشو، شادی ہے کہ میرے باپ نے شادی کی میں پیدا ہوا، میرے دادا نے شادی کی میرا باپ پیدا ہوا، میرے پردادا نے شادی کی میرا دادا پیدا ہوا، تو میرا باپ دادے کی یادگار ہے، میں اپنے باپ کی یادگار ہوں، میری اولاد میری یادگار ہے۔ تو شادی ہے اولاد توالد و تناسل کا سلسلہ ہے، اور ہم نے شادی کو انجوائے کا ایشو بنایا کہ لڑکی خوبصورت ہے یا نہیں، چاہے اس کا حمل 4 بار گر چکا ہاسپٹل میں، اس سے بحث نہیں، یا میرے لیے پیدا ہوئی ہے، اس کی آنکھ بڑی بڑی ہے، چہرہ گوشت سے بھرا ہوا ہے، کل تیرا بچہ اگر شرابی ہو جائے، کل تیرا بچہ اگر پاپی ہو جائے، کل تیرا بچہ جوکر ہو جائے، تو یہ مت بولنا کہ مولانا خطاب کرو والدین کی عظمت پہ، تم نے آم کا پیڑ لگایا ہے اور کہتے ہو کہ سیب اس سے نکل جائے، ایسا کیسے ہوگا؟ کوئی تقریر اسے آم کے پیڑ سے سیب نکال پائے گی؟ تم نے آم کا پیڑ لگایا ہے اور بولتا ہے کہ اس سے لیچی پھل جائے، 1 لاکھ تعویذ مان دو تو آم کے پیڑ میں، کیا اس سے لیچی پھلنے والی ہے؟ اس سے نکلنے والا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ پیڑ لگائیں آم کا اور 4 تعویذ ڈالتے اس سے لیچی پھلنے لگے، ہم کھیت میں گوائیں گیہوں کا بیج اور اس میں سے باسمتی چاول نکل جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ قدرت کا قانون ہے، جیسی زمین ویسی فصل، جیسا درخت ویسا پھل، یہ قدرت کا قانون ہے۔ ہم نے شادی کو انجوائے کا ایشو بنایا، جب اولاد بگڑ گئی، جب بچیاں بگڑ گئی، عورت کا پاؤں 10 بار پھسلا تھا، ان کی بیٹی کا پاؤں 50 بار پھسلنے لگا، یہ مرد 1 بار پھسلا تھا، ان کا بیٹا مہا پھسلن کا شکار ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے، بلڈ رنگ لاتا ہے، خون رنگ لاتا ہے، دودھ کی دھار کے ساتھ ماں کا کیریکٹر بچوں میں جاتا ہے۔ باپ چاہے بمبئی کے پوش ہوٹل میں چھپ کے گناہ کرے، اس گناہ کی نیگیٹو کرنیں بچوں کی زندگی کے ساتھ وابستہ رہتی ہے، چونکہ بدن کے سارے قطرے خون سے ایک قطرہ منی کا بنتا ہے، اس منی کے قطرے سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے، تو بچے کے جسم میں باپ کے سارے پارٹس کا خون شامل ہوتا ہے، باپ کا کیریکٹر شامل ہوتا ہے، باپ کی ناک، باپ کا نقشہ بھی شامل ہوتا ہے، اور باپ کا سارا کیریکٹر جاتا ہے۔ تو اس لیے ماں باپ ہے اچھی اولاد جنم دینے کے لیے، تاکہ قیامت تک سلسلہ جاری رہے، اور ہم نے اس کو گال چٹائی کا معاملہ سمجھ لیا، ہم نے اس کو صاف پیشانی چومنے کا ذریعہ بنا لیا، ہم نے اسے 2-4 دن دوائی روک کر 2-4 سال بچہ پیدا نہ ہو تاکہ جی بھر کے انجوائے کر لے، اس کا ایشو میں نے شادی کو بنا لیا۔ تو اب جب اولاد کمزور پیدا ہونے لگی، اولاد بے وفا پیدا ہونے لگی، لچا اور ڈکیت بچے پیدا ہونے لگے، اب لوگ پریشان ہیں کہ تعویذ دیجئے، تقریر کیجئے، اور تعویذ دیجئے میرا بچہ برباد ہو گیا، ہاتھ سے نکل گیا۔ ایسا کہیں ہوتا ہے کیا؟ آم کا پیڑ پودا لگائیں اور تعویذ دیجئے تاکہ کٹہل نکل جائے، آم تعویذ دی تاکہ وہاں سے گیہوں، وہاں سے صاحب چاول باسمتی چاول نکل جائے، گیہوں کے پیڑ میں اور دھان کے پیڑ میں گیہوں نکل جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ جیسی زمین ویسی فصل، جیسا درخت ویسا پھل، قدرت کا قانون ہے۔ جب ماں ہو فاطمہ جیسی اور باپ ہو علی جیسا تو بیٹا حسن اور حسین پیدا ہوتا ہے، قدرت کا قانون ہے۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار مجاہد ملت خلیفہ تاج الشریعہ۔ قدرت کا قانون ہے کہ جب باپ ہو اللہ سے ڈرنے والا، رات بھر نماز پڑھے اور دن بھر جہاد کرے، تھوڑا سا کھا لے، تھوڑا سا سو لے، تو بس یہی ہے ان کی زندگی۔ اور اگر خلاف تقوی کوئی قدم اٹھے تو اس داغ کو دھونے کے لیے معافی کی تلاش میں 10 سال باپ کی نوکری کرے، اور پھر اس کے بعد جب معافی نہ ملے، لولی لنگڑی اپاہج گونگی بیٹی سے شادی کی شرط رکھ دے، بیاہ کر تب معافی ہوگی۔ دوسرا نوجوان ہوتا تو کہہ دیتا جرم چھوٹا سا تھا اور یہ سزا اتنی بڑی ہے، لولی لنگڑی کو میں ساری زندگی اپنے ساتھ رکھوں، لیکن وہاں معافی اسی شرط پہ ٹھہری ہے۔ تو لڑکے نے دیکھا کہ آخرت اپار سمندر کے مانند، دنیا چند دن کی، چلو یہ مصیبت بیوی چند دن کی رہے گی، مگر اللہ کے سامنے داغدار بن کے تو نہیں جائیں گے، یہ گناہوں کا داغ یہیں دھل جائے، یہی دنیا ہی میں سزا مل جائے، یہ اونچی سوچ ہے۔
ہے جو آدمی گنہگار ہو وہ سوچتا دنیا ہی میں کھانے پینے کی تنگی ملے تاکہ گناہ کا داغ دھل جائے, یہی مکان بنانے کی تنگی ملے تاکہ گناہ کا داغ دھل جائے, یہی بیماری آ جائے 2 4 10 20 تاکہ جب جب میں تڑپوں میرا گناہ دھل جائے اور آخرت میں میں بے داغ ہو کے اللہ کے سامنے جاؤں. لیکن نہیں, یہاں اچھا کھانا, اچھا صحت مند رہنا, دوائی کی مار ہے, کپڑے کی بھرمار ہے. دنیا میں کوئی مصیبت میں نہیں رہنا چاہتا کہ بیمار ہوا چلو گناہ دھلے گا, غریب ہے چلو گناہ دھلے گا, کاروبار تنگ ہوا چلو گناہ دھلے گا. نہیں نہیں, یہ کاروبار تنگ ہوا 10 درگاہوں پہ جا کے رونا پیٹنا شروع کیا تاکہ کاروبار دوبارہ عروج پہ آ جائے. بیمار پڑا 50 دوائی کھا لی اور درگاہوں پہ جا کے بھیک مانگنے لگے تاکہ اچھا ہو جائے. جبکہ حضور نے کہا تھا غریبی اور بیماری تیرے حق میں بہتر ہے مگر تم اس کو ناپسند کرتا ہے. اور یہی قرآن شریف میں سورہ بقرہ میں آیا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو تم لائک کرتا ہے وہ تیرے لیے نقصان دہ ہے, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو تو ناپسند کرتا ہے وہ تیرے لیے فائدہ مند ہے. یعنی موت تیرے لیے فائدہ مند ہے, موت مومن کے لیے تحفہ ہے. لیکن ہم موت کو آج بوجھ سمجھنے لگے کہ جلدی نہیں مروں. ہمارے لیے غریبی ایک تحفہ ہے. غریبی میں حج فرض نہیں ہوتا, غریبی میں زکات فرض نہیں ہوتی, غریبی میں صدقہ فطر واجب نہیں ہوتا, اور جس پر زکات فرض ہے 1 کروڑ زکات میں نکل رہا ہے وہ 50 لاکھ نکال دے اور باقی اس پر 1 روپیہ نہیں نکالا تو سارا مال اس کا ناپاک ہو جائے گا. اسے پائی پائی کا حساب کر کے زکات دینا ہوگا. امت محمدیہ کے غریب 500 سال پہلے جنت چلے جائیں گے اور مالدار کو حساب کے لیے روک لیا جائے گا. تم نے مال کہاں سے کمایا, تم نے مال کس راستے میں خرچ کیا, تم نے رات کیسے گزاری, تم نے دن کیسے گزارا. حج فرض ہوا تھا 10 سال پہلے اور 10 سال کے بعد تم نے حج کیوں کیا, حج میں تاخیر کیوں کی. زکات نکلی تھی 2 کروڑ اور تمہارا 2 روپیہ زکات کا چھوٹ کیوں گیا. حساب کتاب میں بندہ لگا رہے گا اور امت محمدیہ کے غریب 500 سال پہلے جنت چلے جائیں گے. تو جو مالداری مجھے پیچیدگی میں ڈالنے والی ہے, جو سخت حساب لینے والی دلانے والی ہے, ہم اسی مالداری کے پیچھے پاگل ہو گئے. جبکہ غریبی میں آدمی ہلکا پھلکا رہتا ہے, بیماری میں گناہوں کے داغ مٹتے ہیں. مگر لوگوں کو غریبی نہیں چاہیے, لوگوں کو بیماری نہیں چاہیے, لوگوں کو خوشحالی چاہیے. اسی لیے ساری توجہ دولت جمع کرنے پر, علاج کرانے پر اور موت کی یاد سے غفلت میں جینے میں ساری زندگی میری نظر ہو گئی. ذرا غور سے سنیں گے کہ کیسا تھا وہ نوجوان جو رات میں عبادت کرنا, دن میں جہاد کرنا اور خلاف تقوی ایک کام ہوا. اس داغ کو دھونے کے لیے 10 سال بعد کی نوکری کرنا, پھر الولی لنگڑی اپاہج گونگی بیٹی کی شرط رکھ دی گئی نکاح کی, اس کو قبول کر لینا. چلو گونگی اندھی لولی لنگڑی دنیا کی مصیبت ہے, دنیا ایک قطرہ پانی ہے, آپار سمندر کی تکلیف سے تو میں بچ جاؤں, اللہ کے سامنے بے داغ بن کے جاؤں. انہوں نے کہا جب معافی کی شرط یہ قبول کر لیا, ماں کا ہم نے شادی کر لیا. اللہ کے لیے اس لولی لنگڑی کو انہوں نے ایکسپٹ کیا, اللہ کے لیے. اور جب شادی کی رات میں کمرے میں داخل ہوا, حسن و جمال کی دیوی کو دیکھ کر دنگ رہ گیا. اللہ کے لیے سودا کیا تھا, اللہ کے لیے مصیبت کو اٹھایا تھا. اور جو رب کے لیے مصیبت اٹھاتا ہے, نقصان اٹھاتا ہے, اللہ اس تجارت کو ڈھیر دن کے لیے نہیں, اس کو بڑی نعمتوں میں تبدیل کر دیتا ہے. وہ نوجوان رب سے سودا کیا تھا, خدا کی خاطر اس لولی لنگڑی کو انہوں نے نکاح کر لیا تھا, مگر اللہ نے اس لڑکی کو ایک نعمت غیر مترقبہ بنا دیا. وہ جب وہاں سے پلٹا اس کے باپ کے پاس کہا ہاں وہ تیری بیوی ہے, گھبراؤ مت. میں نے جو کہا تھا لولی لنگڑی اپاہج گونگی, اس کا یہ سینس تھا, گناہوں کا منہ نہیں دیکھا اس لیے اندھی ہے, زبان کوئی خلاف حق بات نہیں وہ اس لیے گونگی ہے, ہاتھ سے گناہ نہیں ہوا ہے اس لیے لولی اور لنگڑی ہے. یا بتائیں کہ وہ نوجوان سجدے میں سر رکھ دیا ہوگا, الہی تیرا کروڑوں احسان کہ میں نے تیرے لیے اس مصیبت کو اٹھایا اور تو نے اس مصیبت کو ایک بڑی نعمت میں تبدیل فرما دیا. لڑکا جب ہو ایسا کہ رات دن عبادت کرنے والا, لڑکی ایسی ہو کہ سر سے آنچل تک نہ کھسکا, چہرے پر اجنبی مرد کی نظر نہ پڑی, سارا جسم گناہوں سے سیف ہے. جب لڑکی ایسی لاجواب ہو, لڑکی مثل زمین کے ہوتی ہے, لڑکا اس میں بیج ڈالنے والا ہوتا ہے. جب زمین لاجواب ہو اور بیج ڈالنے والا لاجواب ہو تو اسی کا بیٹا ولیوں کا سردار عبد القادر جیلانی پیدا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ میں نماز چھوڑتا رہوں, میں گٹکا کھاتا رہوں, میں سگریٹ دباتا رہوں, میں روزہ چھوڑتا رہوں, میں نماز چھوڑتا رہوں اور میرا بیٹا ولی ہو جائے, میرا بیٹا قطب ہو جائے, میرا بیٹا فرما بردار ہو جائے. کبھی نہیں ہوگا. یہاں تو ولی کا بیٹا شیطان, یہاں تو صاحب بڑے بڑے پیر کا بیٹا جوکر. ظاہر سی بات ہے جو دوسروں کو سمجھایا, اپنی بیوی کو نہیں سمجھایا, اپنے بچوں کو نہیں سمجھایا, اپنے بچوں کو حدیث قرآن نہیں بتایا,
पैसा है मुरीदों का और बेटी कॉलेज में पढ़ रही है चड्डी पहनकर, पैसा है गरीब मुरीदों का और बेटा साहब अंग्रेजों की औलाद बल्कि ब्रिटेन में पढ़ रहा है, न नमाज है, न रोजा है, न सरकार की सुन्नतों पे अमल है। यानी पैसा लेना है रब के नाम पे और खर्च करना है बच्चों को शैतान बनाने के नाम पे, और अपने घर में कोई दीन नहीं है। अब बच्ची बिगड़ जाए, औरतें बिगड़ जाए, औलाद बिगड़ जाए तो 100% कसूर उसका है जो दूसरों को समझाने का बीड़ा उठाया और अपने घर के लोगों को हदीस नहीं सुनाया। औलाद बिगड़ जाएगी ही, और फिर उसके बाद तमन्ना रखें कि बेटा मेरा कुतुब और अब्दाल हो जाए। जब बेटा बिगड़ जाता सर पकड़ के रोएं, टेंशन में आ जाए, एक दर्जन बीमारी में चले जाएं, बोले हाय मेरी औलाद क्यों बिगड़ गई। कुदरत का कानून है जब दुल्हन अच्छी हो और जब लड़का अच्छा हो उन दोनों के मिलन का रिजल्ट अच्छा होता है। जब बाप हो सैयद गयासुद्दीन जैसा और माँ हो तहज्जुद गुजार उम्मुल खैर, तो उसी का बेटा 90 लाख काफिरों को मोमिन बनाने वाला मुबल्लिग आज़म हिंदुस्तान मोइनुद्दीन अजमेरी पैदा होता है। जब बाप हो सैयद अहमद अली बुखारवी और माँ हो सैयदा ज़ुलेखा, 80 साल की उम्र उस समाज में रही, मगर अजनबी पड़ोसी ने चेहरा तक नहीं देखा। आज यहाँ हाथ में पर्स लेकर और साथ चूसी दिन सा टी शर्ट पहनकर अपने हुस्न की नुमाइश के लिए घर से बाहर निकलने के लिए बदन में खुजली लगी है, जैसे कि कोई और दूसरी औरत ही पैदा नहीं हुई थी। औरतों को खुजली है बाहर जाने की, औरतों को खुजली है मार्केटिंग करने की, औरतों को खुजली है और कॉलेज में जाके IA BA MA और करके डॉक्टर बन के जीने की। तो तुमने अपनी जमीन बेचकर बेटी को डॉक्टर बनाया, डॉक्टर बनने के बाद जब पैसा कमाने लगी तो अब वो अपने शौहर की हो गई, शौहर उसमें जंग होने लगी, पैसा लाओ। वह बोलती मेरे बाप ने जमीन बेच के पढ़ाया है, तुम आप पैसे का हकदार नहीं है। अब चाहो सारी जिंदगी मियां बीवी के टेंशन में, बेहतर था कि चूल्हे वाली होती वो खाना बनाती और शौहर का प्यार पाती, शौहर को अपना मालिक को मुख्तार समझती, शौहर के क्षेत्र छाई में जिंदा रहती। ये कौन सी डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ाया कि अब वह शौहर और बीवी की जिंदगी सारी जिंदगी तल्ख हो रही है। ये भी कमाती है वो भी कमाता है और दोनों आपस में जल जल के जहर खा के या निकाह को तोड़ के खुला लेके अलग अलग रास्ता इख्तियार कर रही है। कौन सी तालीम थी जो आदमी को जानवर बना दिया, कौन सी शिक्षा दिलवा दी जिससे कि समाज में आग में जल रहा है, कौन सी ऐसी तालीम दे दी। लाका बाहर मोटरसाइकिल से बीवी को स्कूल छोड़ने गया, ये बाहर वेट करता है ताकि क्लास टाइम ओवर हो जाए और अंदर में मीटिंग चल रही है। इनकी बीवी साहब वहां के प्रिंसिपल के साथ मस्तियां कर रही है, हंसी मजाक है, हैंड शेक है और आराम से मस्तियां, शौहर के साथ गुस्से से मिलना है। महीना खत्म होने के बाद तनख्वाह मिली 70,000 रुपए, पैसा मेरे पास लाओ ये काम करना। कहा नहीं बहुत जरूरी काम है, उसको करवाना है। नेचुरल सिस्टम के खिलाफ जब होगा निकाह टूटेगा, खुला होगा, तलाक होगी, लड़ाई होगी और दारुल कज़ा में इस तरह के लाखों कैसे जाएंगे। लड़का भी डीएम था, लड़की भी डीएम थी, मस्त जिंदगी गुजरती, लेकिन नहीं वहां तलाक की अर्जी दाखिल होगी इदारे शरिया में, हमें ये शौहर नहीं चाहिए। कौन नहीं चाहिए? हो सकता है ड्राइवर से दिल लग गया होगा, हो सकता है किसी हॉकर से दिल लग गया होगा, हो सकता है किसी चपरासी को दिल दे दिया होगा, तब ना डीएम शौहर अच्छा नहीं लग रहा है, किसी दूसरे ड्राइवर को दिल दे दिया होगा। यानी पैसों की फरावानी के जुनून में हमने अखलाक को भूल लिया, हमने नेचुरल सिस्टम को फरामोश किया कि अमीर लोग ऐसे होते हैं लज्जतों की तलाश में, जो बुनियाद थी वो गलत हो गई। 80 साल की ज़ुलेखा जिसकी कब्र है एम्स के पास चीनी दरगाह जहां है, वहां आज भी दुआएं कबूल होती है। दुआओं की कबूलियत के लिए वह जगह इक्सीर है, वह आज भी जाके दुआ करे दुआ कबूल होती है। महबूब इलाही पाबंदी से अपनी वालदा की कब्र पे जाते थे। वह वालदा ऐसी थी जो अपने बेटे निजामुद्दीन को दही और चूना खिला के टेस्ट करती थी, उसे सत्तू बांध के जंगल भेजती थी, आलिम बनाने के बाद के जाओ वहां नफ्स को मारो। जब वहां से बेटा आता उसको दही खिलाती, जब कहता निजामुद्दीन के मैं दही खा रहा हूं, कहा बेटा और जंगल में जाओ और मुजाहिदा करो। जब वहां से लौट के आता महीना 2 महीना के बाद उसे चूना खिलाती। जब वो कहने लगा कि मैं दही खा रहा हूं, चूने को दही बोला, तब मां कहती है कि बेटा अब तेरा काम हो गया। यानी जब तक जबान की लज्जत बाकी है, दही और चूने का फर्क है, उस वक्त तक इबादत का मजा नहीं चख पाएगा। और जब जबान की लज्जत खत्म हो गई, चूना को तू दही कह रहा है, अब तेरा काम बन गया, अब राह सुलूक तुझ पे तेरे ऊपर खुल जाएगी, अब विलायत का दरवाजा खुलेगा। नफ्स जब तक है, अच्छा खाने, अच्छा पीने, अच्छा पहनने की ख्वाहिश, मार्फत का दरवाजा बंद रहता है। कैसी ऊंची माती, 80 साल की उम्र तक अजनबी मर्द ने चेहरा तक नहीं देखा, और उस माँ ने ऐसी औलाद जन्म दी जो दिल्ली के बादशाह से लेके चपरासी तक सबको तहज्जुद गुजार बना दिया। जब बाप सैयद अहमद अली
بخاروی ہو اور ماں زلیخا جیسی تو بیٹا نظام الدین دہلوی پیدا ہوتا ہے. جب باپ ہو لاجواب اور ماں ہو 17 پارے قرآن کی حافظہ تو بیٹا نائب غریب نواز قطب الدین بختیار کاکی پیدا ہوتا ہے. اور جب باپ ہو مفتی نقی علی خان جیسا اور ماں ہو تہجد گزار تو بیٹا احمد رضا خان پیدا ہوتا ہے. اور جب باپ ہو احمد رضا خان اور ماں ہو عبادت گزار تو بیٹا مفتی اعظم ہند پیدا ہوتا ہے. بیٹا حجت الاسلام پیدا ہوتا ہے. اور جب باپ ہو حجت الاسلام اور ماں ہو عبادت گزار تو بیٹا مفسر اعظم ہند ابراہیم رضا خان پیدا ہوتا ہے. اور جب باپ ہو ابراہیم رضا 1 لاکھ مریدوں کی موجودگی میں مریدوں کے مال پہ للچائی نگاہ نہ ڈالنے والا, فقر و فاقہ سے رہنے والا, اپنے مال سے شاگردوں مریدوں کی خدمت کرنے والا, اور عورت ہو ایسی لاجواب سر سے لے کے پاؤں تک نیکی کا پتلا مفتی اعظم ہند کی بیٹی, اور زورتن اپنے سارے زیورات کو گروی رکھ کر منظر اسلام کے مدرسین کی تنخواہ دلانے والی. جب ماں ہو ایسی لاجواب اور باپ ہو زاہد اور دادا ہو حجت الاسلام اور نانا ہو مفتی اعظم ہند اور پرنانا پردادا ہو اعلی حضرت تو اسی کوک کا بچہ اختر رضا کا ازہری تاج الشریعہ پیدا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار مجاہد ملت. سبحان اللہ. زندگی گزارے جوکروں کی طرح, جب بیٹی دوسرے مردوں سے پیار کر کے بھاگ جائے خاندان کی ناک کٹائے سینہ پیٹے کہ ایسا کیوں ہو گیا. گھر میں ہو کہکہا, گھر میں ہو کامیڈی, گھر میں ہو عیش کی زندگی. نماز کا وقت کب آیا کب گیا نہ بیوی کو پتا, نہ شوہر کو تو پتا, نہ بچوں کو پتا. اور اس کے بعد جب بیٹی لٹ گئی, جب بیٹا لٹ گیا تو اب سینہ پٹکتے ہیں کہ میں نے یہ کیا کر دیا. نہیں ہوگا ایسا, نیچرل سسٹم ہے, قدرت کا قانون ہے. قدرت کا قانون ہے کہ جیسی زمین ویسی فصل, جیسا درخت ویسا پھل, جیسی ماں ویسی اولاد, جیسا باپ ویسی اولاد. صرف چرچا کرنے سے کام نہیں ہوگا. جب تو رؤف یا اسٹیٹ کا مالک تھا, وہ تو شہزادہ تھا, وہ تو رئیس خاندان میں جنم لیا تھا, اسے تو چاہیے تھا کہ صبح ایک لباس پہنتا, شام ایک لباس پہنتا. اسے تو چاہیے تھا صبح امریکہ میں رہتا اور شام برٹن میں گزارتا. جو جہاں حد نگاہ تک جائے اس کی اپنی زمین تھی, زمین تھی, زمیندار کہلاتا. لباس چینج کرتا, انجوائے کرتا, مستیاں کرتا. ڈاکٹر انجینئر بننے کے لیے آکسفورڈ جاتا, کیمبرج جاتا. اگر کیمبرج سے اگر ڈاکٹر بن کے بھی آ جاتا, چند سکے کما کے ذلت کی زندگی گزار کے مر گیا ہوتا. لیکن وہ رؤف یا اسٹیٹ میں پیدا ہونے والا بچہ, وہ فقیری میں بادشاہت میں فقیری کرنے والا, وہ اپنی دولتوں کا استعمال دن کی خدمت کے لیے کرنے والا, اپنی ساری زندگی عبادتوں کی نظر کر دینے والا, بادشاہت میں سادہ سمپل کھانا پینا, سادہ کپڑا پہننے والا. ان کے سینے میں بھی جذبات تھا, ان کے دماغ میں بھی خواہشات تھیں, لیکن خواہشات کو پاؤں کے نیچے روند کر جو سادگی کا, جو سنت کا, جو شریعت کا راستہ اختیار کیا. امیری میں فقیری کی, فقیری میں بادشاہت کی. اس کا باپ ضرور ظاہر سی بات ہے, جب روفیا اسٹیٹ کا مالک, جب اس کی ماں ہو تہجد گزار زاہدہ عابدہ, جب باپ ہو 5 وقتہ نمازی, دولتوں کے انبار پہ بیٹھنے کے باوجود زندگی میں عیش کو داخل ہونے نہیں دیا, شراب کو داخل ہونے نہیں دیا, مستیوں کو داخل ہونے نہیں دیا. جب باپ ہو اسٹیٹ کا مالک, اس کے باوجود نماز نہ چھوٹے. جب ماں ہو ایک اسٹیٹ کی ملکہ, اس کے باوجود ہاتھ سے تقوی کا دامن نہ چھوٹے. جب ماں اس کوالٹی کی ہو اور باپ اس کوالٹی کا, اسی کا بیٹا عبد الرحمن نام کا مجاہد ملت پیدا ہوتا ہے, حبیب الرحمن نام کا مجاہد ملت پیدا ہوتا ہے. اس لیے کہ بادشاہوں کے گھر میں ولی پیدا نہیں ہوتا, رئیسوں کے گھر میں ولی نہیں پیدا ہوتا, لیکن جب شوہر ہو ہارون رشید جیسا اور بیوی ہو ملکہ زبیدہ جیسا, تب اس کی اولاد نمایاں کارنامہ انجام دیتی ہے. تو بادشاہوں کے گھر میں جہاں تقوی ہو, اللہ کا ڈر ہو, جہاں زاہدانہ زندگی ہو, اسی خاندان کا بیٹا مجاہد ملت پیدا ہوتا ہے. جب ماں لاجواب ہو, جب بیٹا لاجواب ہو تو اولاد کا اچھی پیدا ہونا طے ہے. یہاں مستیاں ہیں, عیش ہے, اولاد اجڑ جائے کچھ بھی ہو. لڑکی کے سلیکشن میں شریعت کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھیں, شادی اور بیاہ میں سنت کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھیں. ایسا نہیں کہ میں جو چاہوں گا ہو جائے گا, ایسا نہیں ہوتا. یہ دنیا اللہ کی ہے, اللہ میرا مالک ہے. وہ ہم 1 منٹ میں زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا یہ مجھ کو خبر نہیں ہے. موت حیات رب کے ہاتھ میں ہے. جب میری زندگی میرے ہاتھ کنٹرول میں نہیں ہے تو پھر اولاد کے لیے اپنی زندگی تباہ کرنا یہ کون سی کمال کی بات ہے. اولاد کو مکان چھوڑ کے جائے, اولاد
کو زمین چھوڑ کے جائیں، مکان دکان زمین کی بات ہے، اولاد کو جنتی چھوڑ کے جاؤں، اولاد کو نمازی چھوڑ کے جاؤں، اولاد کو نیک چھوڑ کے جاؤں، دور دور تک دماغ کے کسی کونے میں نہیں ہے، زمین مکان انجینئر ڈاکٹر پروفیسر سائنٹسٹ یہی بنا رہا ہے۔ اب بچہ ڈی ایم بننے کے کرم ہی میں مر گیا۔ اس کورونا کال میں ہزاروں بچے جو ڈی ایم بن رہے تھے مر گئے، ہزاروں بچے جو آئی ٹی آئی پڑھ رہے تھے مر گئے، ہزاروں بچے جو صاحب اچھے ایڈوکیٹ بننے والے تھے راستے ہی میں مر گئے۔ تو ہم نے تو پڑھایا لکھایا، ہم نے تو جھوٹ بول کے دولت کما کے بچوں کو پڑھایا، بچوں کو زندگی نہیں دی۔ جب بچوں کو زندگی نہیں دے سکتا ہے پھر بچوں کی ہوس، بچوں کے کھانے کے بارے میں کیوں سوچتا ہے، بچوں کی دولت کے بارے میں کیوں سوچتا ہے؟ اگر خوب دولت دینی ہے تو پہلے زندگی دے دے، اور جب زندگی نہیں دے سکتا ہے تو پھر بچوں کی روزی کے بارے میں کیوں فکر مند ہوتا ہے، بچوں کی روزی کے بارے میں کیوں اپنی جان کو پگھلاتا ہے؟ جب زندگی تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے تو پھر روزی بھی تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، تو بچوں کو نمازی بنا دے، نیک بنا دے۔ اللہ جو زندگی دے گا وہی میرے بچوں کو روزی بھی دے گا۔ یہ طریقہ ہے، جو زندگی دینے والا ہے وہی روزی دینے والا ہے۔ لیکن یہ حماقت اور بے وقوفی نہیں تو کیا ہے؟ زندگی نہیں دے پا رہے ہیں، البتہ اس کی روزی کے چکر میں اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ وہ ماں باپ خوش نصیب ہیں جو اولاد کو زمین دے نہ دے نمازی چھوڑ کے مر جائے، اولاد کو ڈی ایم وکیل بنائے نہ بنائے اس کو دیندار بنا کے سنتوں کا عامل بنا کے چلا جائے۔ آج میرا گھر بگڑ گیا، خاندان بگڑ گیا، حالات بگڑ گئے، صرف منمانے ڈھنگ سے جینے کا نتیجہ ہے، مصطفیٰ کی شریعت پر نہ چلنے کا نتیجہ ہے، فلمی اسٹائل کی لائف گزارنے کا نتیجہ ہے، صرف دنیا داروں کا مقابلہ ہے۔ ہم نے کبھی دینداروں کا مقابلہ نہیں کیا۔ وہ تہجد پڑھتا ہے تو میں چاشت بھی پڑھوں، وہ چاشت پڑھتا ہے میں اشراق بھی پڑھوں، وہ نماز پنجگانہ پڑھتا ہے میں 50 رکعت نماز نفل پڑھ لوں، وہ صاحب زکات نکالتا ہے 1 لاکھ میں اتنی دولت کماؤں کہ میری زکات 5 لاکھ نکلنے لگے، وہ صاحب 10 غریبوں کو کپڑے بانٹتا ہے تو میں 25 غریبوں کو کپڑے بانٹوں۔ یہ دولت، یہ نیکی کا مقابلہ نہیں ہے، مقابلہ ہے کھانے کا، مقابلہ ہے مکان کا، مقابلہ ہے کپڑے کا، مقابلہ ہے گاڑی کا۔ اب اگر وہ 1 درجن بیماری میں گر گیا، اولاد نے ناک کٹوا دیا، بیٹا کسی کافرہ کے ساتھ بھاگ گیا، بیٹی کسی کافر کے ساتھ بھاگ گیا، تو 100% قصور اس ماں باپ کا ہے جس نے بچوں کو پیسہ دینے کا سوچا مگر دین نہیں دیا۔ آج ہزاروں بیٹیاں ہماری کافروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، علماء چیخ رہے ہیں، مشائخ چلا رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ گھر پہ کنٹرول رکھو، نہیں بلکہ بیٹیوں کو آزادی، بیٹوں کو آزادی۔ دین کے نام پہ گھر میں 5 منٹ بھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں اپنے بال بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے سرکار کی حدیث سناؤ۔ اب جب وہ بیٹی سنیما دیکھ رہی ہے، وہ بیٹی واٹس ایپ چلا رہی ہے، وہ بیٹی رنگ رنگلیاں منا رہی ہے، فلم ایکٹریس کو اپنا ماڈل مان رہی ہے، تو پھر اس کو دین کو کوئی اہمیت تو دے گی نہیں، ایمان کا مہتو دے گی نہیں۔ اس کو تو نوکری چاہیے، خوبصورت لڑکا چاہیے، کسی کافر نے اس کو دھانسا دلایا، اس کے ساتھ چلی گئی، نقاب پہن کے کالج گئی، وہاں نقاب کو کھول کے بیگ میں ڈال لیا، اس کے بعد رات دن بھر پارک میں اب کافر لڑکوں کے ساتھ ہے، محبت پرمان چڑھی، مذہب کو تیاگ دیا، اسی کے ساتھ اسی کا مذہب قبول کر لیا، صرف چند دن کی جوانی کی لذت کی خاطر خربوں سال جہنم کی آگ کو گوارا کر لیا، جہاں کا ایک دن 50,000 سال کا ہے۔ یہ باپ نے کبھی بتایا ہی نہیں، یہ جوانی بھر کر تیری شادی نہ بھی ہو، کچھ نہیں، جوانی تو آج ہے کل ختم ہو جائے گی۔ اصل چیز ہے وہاں کی عزت، وہاں کا آرام، اور وہاں کا آرام ڈیپینڈ ہے ایمان پہ۔ چاہے دنیا میں 1000 خطرات کے بادل منڈلائے، ایمان کا سودا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سب سے پہلا فرض ہے ہر ماں باپ پہ، جو اولاد کو بتا دے آخرت کی بات اور دنیا کی بات، اور ایمان کا مہت بتا دے۔ دنیا کا سارا درخت گولڈ ہو جائے، دنیا کے سارے مکان کی اینٹ سونے جواہرات کی ہو جائے، اس کو ایک پلے میں رکھا جائے، ایک پلے میں ایمان کو رکھا جائے، ایمان کا وزن سب پہ غالب ہو جائے گا۔ ایمان والا اگر مر گیا تو 3 بار قل اللہ احد پڑھنا اس کے لیے بخشش کا ذریعہ ہو جائے گا، لیکن کوئی حالت کفر میں مر گیا، زمین بھر سونا بھی ان کی طرف سے خرچ کیا جائے تاکہ ان کو اللہ معاف کر دے، نہیں، لا یقبل منہ، اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، چونکہ مرنے کے بعد سارا معاملہ ایمان پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ قرآن خوانی ہو، چاہے چہلم ہو، تیجا 40واں ہو، دعائے مغفرت ہو، کپڑوں اور کھانے کی تقسیم ہو، کچھ بھی ہو، حالت ایمان میں جو مرا ہے اس کے لیے ہی صدقہ فائدہ مند ہوگا۔ اگر کوئی حالت کفر میں مر گیا تو اب چاہے زمین بھر کوئی جواہرات خرچ کرے، ان کی طرف سے کچھ بھی قبول نہیں ہوگا۔ جنت کا سارا معاملہ ایمان کے ساتھ خاص ہے۔ اب چاہے دنیا میں اربوں میں کھیلے، ایمان کے ساتھ نہیں گیا، اب آگ کی زنجیریں ہیں، آگ کا کوڑا ہے، آگ کی دیواریں ہیں، اب صرف آگ ہی آگ ہے، اور ایک دن 2 دن نہیں، ہمیشہ ہمیشہ خربوں ماہ سنکھوں سال موت کو ذبح کر دی جائے گی، بے گنتی سال جہنم میں جلتی
چلتا رہے. ہم نے کبھی اپنی اولاد کو نہیں سنایا دنیا میں ڈی ایم بن جاؤ, پردھان منتری بن جاؤ, چاہے 50 بنگلہ کما لو, مگر یہ سب دنیا کی ایک حقیر سی نعمت ہے. اصل نعمت ہے جنت کا انعام, جہاں کی ایک بالش کی جگہ دنیا مافیہ سے بہتر ہے, جہاں کا ایک ذرہ ایک دھول دنیا مافیہ سے بہتر ہے. تاکہ بیٹا ڈی ایم بنے, کاروں میں کھیلے, پھر بھی اسے ایک حقیر نعمت, اس کو ایک حقیر ذرہ ناچیز سمجھے. نظر جنت پہ رہے, نظر وہاں کی حور پہ رہے, نظر وہاں کی غلمان پہ رہے, نظر وہاں کے عیش پر رہے, نظر وہاں پہ رہے, تب بندہ یہاں رہ کے وہاں کی تیاری کرے گا. ورنہ تو ہم نے دنیا کے بارے میں بتایا کہ فلاں آدمی پڑھا لکھا کروڑ کا گھر بنا لیا, اب اس بچے کے دماغ میں جنون چڑھ گیا مجھے بھی پڑھنا لکھنا ہے, چاہے عورتوں کو سیزرنگ کروانا پڑے, چاہے جانور بننا پڑے, مگر پیسہ کما کے کروڑ کا گھر بنانا ہے. اس لیے ڈاکٹر جانور ہو گیا چونکہ باپ نے اس کی گٹی میں پیسہ پلایا ہے. انجینئر جانور ہو گیا, پیسے کے پیچھے پاگل, تو کتے کی زندگی بسر کر رہا ہے. پولیس والا مہینہ ہے 1 لاکھ اور 10 روپے کی خاطر ٹریفک پولیس والا دوسروں کے سامنے ذلیل ہو کے بھیک مانگتا ہے سبزی والے کے سامنے. کیوں؟ اس لیے کہ دماغ میں پیسہ بچ گیا ہے, اور اس کا ذمہ دار باپ ہے جس نے پڑھنے کا مقصد پیسہ کمانا, انجینئر بننے کا مطلب پیسہ کمانا, ڈاکٹر بننے کا مطلب پیسہ کمانا. آج اگر منسٹری میں ان کے منترالے میں بیٹھ کر اگر وہاں انسان کی شکل میں جانور ہو, یہ قصور ماں باپ کا ہے. ڈی ایم کی کرسی پر بیٹھ کر پیسے کا جنون چڑھا ہوا ہے, آدمی کا لباس ہٹا کر وہ ڈکیت کا لباس پہنا ہے, قصور اس کے باپ کا ہے. انجینئر کی صورت میں اگر کوئی جانور ہے, سڑک نہیں بنی, انجینئر نے سائن کیا سڑک بن گئی اور مٹیریل اچھا استعمال ہوا ہے, وہ انسان کی شکل میں جانور درندہ بھیڑیا ہے جو سڑکوں جو عوام کے خزانے کا غلط استعمال کرنے والا, پبلک کی جان کو خطرے میں ڈالنے والا. ایسے ہی بھیڑیے کو باپ جنم دے رہا ہے جو پول نہیں بنا, رجسٹر پہ پول بن گیا, صاحب نارمل اس کو سیزرنگ کروا دیا صرف پیسے کے جنون میں. چونکہ باپ ماں نے بتایا ہے پڑھنے کا مقصد پیسہ کمانا. کب کس ماں باپ نے بتایا ہے ڈاکٹر بننا تو ایک بہانہ ہے, اصل میں پبلک کی خدمت کرنا یہ نشانہ ہے. انجینئر بننا تنخواہ تو ملے گی ہی, غلط قدم کبھی نہ اٹھانا, ایک قلم غلط کبھی نہ چلانا, ورنہ عزت خطرے میں پڑے گی اور پھر دوسروں کی زندگی خطرے میں پڑے گی. اس زندگی پہ لعنت ہے جو زندگی دوسروں کے لیے فائدہ بخش نہ ہو, دوسروں کو نقصان خسارے میں ڈال دے. باپ اگر بیٹوں کی گٹی میں یہ پلاتا, اخلاق پلاتا, کردار پلاتا, تو بیٹا چاہے امریکہ میں کیوں نہ رہے یا ہندوستان کسی دفتر میں کیوں نہ رہے, ماں باپ کی نصیحت کو دماغ میں ہمیشہ بچہ رکھتا ہے, اور ماں باپ کی نصیحت پر عمل کر کے وہ کروڑوں کی بھیڑ پر بیٹھنے کے باوجود آدمیت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا ہے. یہاں 100% قصور ہمارا ہے کہ ہم نے بچوں کی تربیت ہی نہیں کی, ہم نے گھر میں ماحول ہی نہیں پیدا کیا. اب ہم نے اس کا ماڈل پیش کیا, کس کا ماڈل؟ جس کے گھر میں عیش ہے, جس کے گھر میں 10 کمرے میں 10 ٹیلی ویژن ہے, جس کے گھر میں قہقہ اور کامیڈی ہے, وہ ہے آدمی. ہم نے اس کو سمان دیا, ہم نے اس کا چرچا کیا گھر میں, جبکہ قرآن پاک کی روشنی میں تو جنتی کی پہچان کیا بتائی گئی ہے اور جہنمی کی کیا پہچان بتائی گئی ہے. ہم نے کبھی قرآن نہیں پڑھا. قرآن شریف میں آیا ہے کہ جب جہنمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا, یعنی جب ایک انسان اس دنیا کی مختصر زندگی گزارنے کے بعد جب وہاں جائے گا اور جہنم میں جب جائے گا تو پوچھا جائے گا کیا کرتے تھے دنیا میں کہ جہنم میں آ گئے, کیوں تم جہنم میں اب خربوں سال جلو گے, آخر کیا کرتا تھا یہ؟ اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے, جواب دیا جائے گا انہو کان فی اہلہ مسرورا, یہ اپنے اہل و عیال میں مست رہتا تھا, اپنے بال بچوں میں اتراتا رہتا تھا, ہمیشہ قہقہا کا ماحول تھا. آج ہم وہی چاہتے ہیں, اسی پڑھائی پڑھے میرا بچہ کہ ہمارے گھر میں کبھی غریبی کا سایہ نہ پڑے, ہمارا ہاتھ ہمیشہ دودھ اور چاول میں ڈوبا رہے, ہمارے گھر میں ہمیشہ کوئی چیز کی کمی نہ رہے. ایک ٹیلی ویژن ڈھونڈنے تو 10 ٹیلی ویژن ملے, ایک فریج تلاش کرے تو 5 فریج ملے, ایک واشنگ مشین کھوجیں تو 10 واشنگ مشین ملے, ایک جوتا کھوجیں تو 1 درجن جوتا ملے. ہمارے گھر میں ایک موبائل نہیں 50 موبائل ملے, کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رہے. اسی کی جستجو میں انسان بھیڑیا بن رہا ہے, اسی کی جستجو میں انسان اپنی اوقات سے نیچے گر رہا ہے, اسی کی جستجو میں بندہ اپنے سماج, محبت, رشتہ داری سب کو تیاگ کر کے صرف پیسے کے پیچھے پاگل ہو رہا ہے. وہ رشتہ دار ہے تو ہے رہے, سلام تک نہیں ہے, کلام تک نہیں ہے. ہاں اس کو بیٹی اگر دینا ہے, اس کا بیٹا انجینئر بن گیا ہے 2 لاکھ کمانے والا, تب 50 بار سلام داغنا ہے, دوسروں سے سلام بھیجوانا ہے. اور اگر رشتہ اگر قبول نہیں کیا تو اب آمنا سامنا ہونے کے بعد بھی سلام نہیں کرنا ہے. مطلبی سلام تو ہے, مگر سلام عبادت سمجھ کے سلام کرنا, سنت سمجھ کر سلام کرنا, ثواب کی خاطر سلام کرنا, وہ ختم ہو گیا. یہاں ہے کہ مطلب ہے تو 50 بار سلام داغنا ہے, مطلب نکلا تو
تو پہچاننا تک نہیں ہے، مطلب ہی نکلا پہچاننا تک نہیں ہے، مطلبی خود غرض سیلفش سماج کے لوگ وہاں محبت ملے گی، وہاں جینے کا من کرے گا۔ اسی لیے تو دیہات میں جو 10 پڑھا لکھا وہ شہر بھاگتا ہے، اس شہر میں جو پڑھا لکھا وہ مہانگر بھاگتا ہے، جو وہاں پڑھا لکھا وہ ودیش بھاگتا ہے۔ ہندوستان کے بے شمار پڑھے لکھے لوگ جن کے پاس دولت ہے جو برٹین جا سکتے ہیں وہ برٹین چلے گئے، ناروے چلے گئے، آسٹریلیا چلے گئے، وہاں سکون ہے۔ ہندوستان میں ہنگامہ ہے، وہاں امن ہے، پیسے ہیں تب نہ آسٹریلیا جانا ہے، بیٹا انجینئر بنا امریکہ میں 25 سال سے ہے، وہاں کی ناگرکتا مل گئی تب نہ باپ وہاں سے انڈیا چھوڑ کے جانا چاہتا ہے۔ یہاں دیہات چھوڑ کے تم نگر جانا چاہتا ہے، اب کوئی انڈیا چھوڑ کے امریکہ جانا چاہتا ہے، چونکہ سکون نہیں ہے زندگی میں، مارے مارے پھر رہا ہے، یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، یہاں سے وہاں، سماج رہنے کے قابل نہیں رہا۔ اسلام کہتا ہے جگہ مت بدل، سماج مت بدل، ورنہ جہاں بھی جائے گا تیرا کردار ساتھ رہے گا، تیری ایٹیچیوڈ ساتھ رہے گا، تیرا کردار تیرے ساتھ رہے گا، تیری منورتی تیرے ساتھ رہے گی، تیرا اخلاق تیرے ساتھ رہے گا، تو پھر جہاں بھی جائے گا اگر تو درندہ ہے تو وہاں بھی درندہ ہی رہے گا، وہاں بھی جانور ہی رہے گا، پھر اس سماج کو تو درندوں کا سماج بنا دے گا۔ تو جگہ مت بدل، گاؤں مت بدل، نگر مت بدل، جہاں تو پیدا ہوا ہے تو اپنا کردار بدل لے، اپنا اخلاق بدل لے، اپنا احوال بدل لے، اپنا سچویشن بدل لے، اپنی عادت بدل لے، وہی چھوٹا سا قصبہ تیرے لیے بیجنگ بن جائے گا، تیرے لیے فرانس کی راجدھانی بن جائے گی، تیرے لیے واشنگٹن ڈی سی ہو جائے گا۔ تو جگہ مت بدل، کردار بدل لے، عادت بدل لے، احوال بدل لے، اپنے جینے کا انداز بدل لے، وہی جنتی جیسی زندگی مل جائے گی، وہی سکون ملے گا۔ یہاں کوئی اپنے احوال نہیں بدلنا چاہتا، سب کو مستی چاہیے، 10 ٹیلی ویژن، LED ٹی وی، پیسہ جہاں بڑھا، رات رات بھر کامیڈی، رات کے 2 بجے تک سونا فیشن ہو گیا ہے، جبکہ عشاء کی نماز کے بعد دیر کرنا مکروہ ہے، فجر کی نماز قضا ہونے کا اندیشہ ہو تو دیر کرنا مکروہ ہے، فوری سو جائے بندہ تاکہ فجر کے لیے اٹھ جائے۔ نہیں، یہاں 2 بجے رات تک فیشن ہے، ہمارے بچے چوک چوراہے پہ تالان میں رات کے 3 بجے تک پل پلیا پہ بیٹھ کے موبائل چلائے، جو کرو جیسا بال رکھیں، جو کرو جیسا لباس پہنیں، منہ کو گٹکا سے بھر لیں، کان کو تار سے بھر لیں اور موبائل چلائیں رات کے 3 4 بجے تک، رات بھر کتے بھونکتے ہیں اور رحمت کا فرشتہ جب آتا ہے تو کتا سو جاتا ہے، ندی کے نالے میں، کنارے میں، بیچ سڑک پہ، راکھ کے ڈھیر پر، اور مرغ رات بھر خاموش رہتا ہے، اور جب رحمت کے فرشتے آتے ہیں زمین پہ اسے دیکھ کے مرغ بانگ دینے لگتا ہے۔ مرغ کا بانگ دینا تسبیح پڑھنا ہے، سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ تو آپ بتائیں کہ میرے بچوں کی عادت ہے مرغ جیسی ہے یا کتوں جیسی ہے؟ رات بھر کتے ہلڑ بازی کرتے ہیں اور فرشتوں کے آنے کا ٹائم ہوا تو راکھ کے ڈھیر پہ کتے سو جاتے ہیں۔ اسی طرح میرے بچوں کی عادت ہے نہ فرشتوں جیسی نہیں، عشاء کے بعد فوراً سو جائے، تہجد کے ٹائم میں اٹھ جائے، سحری کے وقت میں جاگ جائے، رحمت کے فرشتوں کے آنے کا ٹائم ہوا اب استغفار کریں، نہیں، رات کے 3 بجے تک گٹکا کھانا، موبائل چلانا، اس کے بعد مردار بن کے جوتا پہنے سو جانا، پھر دن کے 11-12 بجے اٹھنا آنکھ ملتے ہوئے۔ یہ مسلمان کا بچہ ہے کہ یہودی کا بچہ ہے؟ یہ مسلمان کا بچہ ہے کہ کسی ہندو کا بچہ ہے؟ یہ مسلمان کا بچہ ہے کہ کسی کرسچن کا بچہ ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا کہ مسلمان لڑکا کسے کہیں اور کرسچن کسے کہیں، دونوں کا کیریکٹر ایک جیسا ہے، دونوں کا بال کا اسٹائل ایک جیسا، دونوں کا لباس ایک جیسا، دونوں کے منہ کا گٹکا ایک جیسا، دونوں کے ہاتھ کا موبائل ایک جیسا۔ مسلمانوں کی بیٹیاں جنس ٹی شرٹ پہنی، ہاتھ میں قیمتی پرس ہے، قیمتی جوتا ہے، باپ مزدوری کرتا ہے، پرس کہاں سے آیا، چپل کہاں سے آئی، یا ڈریس کہاں سے آیا، کبھی باپ پوچھنا نہیں چاہتا آخر کیا بات ہے۔ یہ لڑکیاں فون کا یوز کر رہی ہے، لڑکوں کو بلیک میل کر رہی ہے، 1 مہینے اس کے سامنے مسکرانا، اس سے پیسہ ایٹھنا، جب پیسہ ختم ہو پھر دوسروں کا رخ کرنا، یعنی دوسروں کا رخ کر بکری ہے جو 2 بکروں کے درمیان رینگتی رہتی ہے، اور قیمتی کپڑا پہننے کا شوق اسے لڑکوں کی طرف مائل کیا، سب کردار مٹ گیا، لڑکیاں اجڑ گئیں، لڑکے اجڑ گئے۔ یہ بتائیں کہ میرے باپ دادا تو اچھے تھے 25 سال پہلے، اور آج لوگ وہ عادت کے اعتبار سے کچھ عمدہ ہیں، لیکن آج جس بچے کو میں نے جنم دیا ہے گٹکا خور کو، ان بچوں کی جو اولاد ہوگی آنے 50 سال کے بعد کیا گل کھلے گا، کیا سماج میں ڈرامہ ہوگا، وہ تو وقت ہی بتائے گا۔ بزرگوں نے کہا اخیر زمانے میں ماں کے پیٹ سے کتا پیدا ہوگا، یعنی وہ رہے گا انسانی شکل کا ناک نقشہ والا، کردار کے اعتبار سے دوسروں کو ڈنک مارنے والا، کاٹنے والا، اپنے سے تکلیف پہنچانے والا۔ اس کے بدن میں اس وقت تک بے چینی رہے گی جب تک کہ دوسروں کو دھوکہ نہ دے دے، دوسروں کو ٹھگ نہیں لے، دوسروں کو تکلیف نہ پہنچا دے، چونکہ اس کا شروعات یہ بچے ہمارے جو ہاتھ سے نکلے ان کی جو اولاد ہوگی، یہ ابھی گود میں کھلا کے ہیلو ہیلو کر رہا ہے، لیکن وہ نہیں اس بچوں کے خون میں میرا کیریکٹر داخل ہے، اپنی زندگی نہیں بدلتا، وہ کہتا نہیں میرا
میرا بچہ ایسا نہیں ہوگا. وہی بچہ جب 10 سال کی عمر میں باپ کو آنکھ دکھلاتا ہے, تماچا مارتا ہے, تب اس سے پوچھئے کہ تم جو بولا تھا میرا بچہ ایسا نہیں ہوگا, میں ویسا نہیں ہوں, میں تو اس کو ایسا پالوں گا پوسوں گا. یعنی پالوں گا پوسوں گا, قدرت کا قانون توڑ دوں گا, اللہ رب العزت کا قانون بدل دوں گا, نیچرل سسٹم کو میں اپنے ہاتھ میں لے لوں گا. ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ یہ بندہ اللہ سے مقابلہ کرے, اللہ کے قانون کا مقابلہ کرے. ایسا نہیں ہوگا, بلکہ اللہ تبارک و تعالی کا کام سسٹم ہے جس پر دنیا کو چلا رہا ہے. وہ ایک نیچرل سسٹم ہے جس کے مطابق دنیا چل رہی ہے. ہمیشہ نیچرل سسٹم کا فالو کرنا ہوگا. لگتا ہے کہ ہمارے شیخ حضور حبیب ملت آمد ہو رہی ہے. سارے لوگ کھڑے ہو جائیں اور حضرت کا استقبال کریں. مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار مجاہد ملت حضور حبیب ملت, نواسہ سرکار مجاہد ملت حضور حبیب ملت, نواسہ سرکار مجاہد ملت حضور حبیب ملت, نواسہ سرکار مجاہد ملت. آپ لوگ قریب قریب آ کر کے کرسیاں لے کر کے بیٹھ جائیے. دیکھ رہے ہیں اب ہم لوگ باراتی تھے, اب ہمارا دولہا آ گیا. سبحان اللہ. مجلس میں اب ایک نور سا آ گیا, چونکہ ایک شیخ کامل کی آمد ہو گئی. اللہ تعالی حضرت کی زندگی کو خوب تراز فرمائے. حضرت کے سائے میں ہم سبوں کو اسی طرح مذہبی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بار زور سے بولیں آمین. درود پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول. آج میں نے پوری تقریر میں اس پر فوکس کیا ہے کہ آج ہمارا جو سماج بگڑ گیا, ہمارے جو احوال بگڑ گئے, صرف میرے جینے کا جو انداز بدلا ہے, اور ہم ماحول میں جیتے ہیں کہ ہم اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والے ہیں. صرف زبانی محبت نہیں, بلکہ جب تک کردار میں اسلامی رنگ نہیں آئے گا تو آپ کے گھر میں تبدیلی کبھی نہیں آئے گی. نیچرل سسٹم کے خلاف کوئی کام نہیں ہوتا ہے. سارا کام ایک سسٹم سے دنیا کا ہو رہا ہے. آپ بھلے ہی سوچیں الگ, لیکن اللہ رب العزت اپنا کام کرتا ہے. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. یعنی پاکی بیان کرو رب اعلیٰ کی جس نے چیزوں کو پیدا کر کے ایک اندازے پہ رکھا ہے. والشمس تجری لمستقر لہا. سورج اپنے ٹھکانے کی طرف دوڑ رہا ہے, چاند اپنی جگہ اپنے مدار پہ گھوم رہا ہے. سورج اور چاند کا سسٹم, ستاروں کا سسٹم, زمین آسمان کے موسم کا سسٹم, یہ سارا کام اپنے حساب سے چل رہا ہے. اگر ہم نے اس سسٹم کو دیکھا ہوتا کبھی یہ نہیں بولتا اسلام خطرے میں آ گیا, کبھی ہمارے بچے کا حوصلہ پست نہ ہوتا, کبھی میرا دل ٹوٹا ہوا نہ ہوتا, کبھی ہم اپنا احساس کمتری کے شکار نہ ہوتے. چونکہ آج جو حالات ہندوستان کے پیدا ہوئے ہیں, اس حالات کی کا ذمہ دار کچھ نہ کچھ ہم ہیں. ہمارے ہاں مائک پہ اذان ہوتی ہے, وہی 5 جمن جو مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہے وہی 5 جمن نماز پڑھتا ہے. جب اسی 5 جمن کو ہی نماز پڑھنا ہے تو پھر مائک سے آپ اذان کیوں ہے؟ کیوں سماج کے سارے لوگوں کے کان میں آواز پہنچانا ہے؟ یہ اذان فیشن ہے کیا؟ اذان ایک اعلان ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا, آؤ. اذان ہوئی, سارے امیر غریب نوجوان بوڑھے سب کو مسجد میں آ جانا چاہیے. وہی 5 جمن 25 سال سے مسجد کی آبرو رکھ رہا ہے, اور سماج کے سارے نوجوان گٹکا کھا کر وائر ٹھوس کر تالان میں موبائل چلا رہے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے, اب کوئی رمیش بولے گا کہ مائک میں چھین لوں گا, اس سے دل کی بیماری بڑھ رہی ہے, سماج میں دھونی پردوشن ہو رہا ہے, یعنی آواز کی آلودگی پیدا ہو رہی ہے. وہ ہمیں ہماری مائک کو نوچنے کی بات کر رہا ہے. اس کے ذمہ دار بہت حد تک ہم بھی ہیں. اذان کی آواز کو ہم نے ٹھکرایا, اذان کی آواز پہ ہم نے لبیک نہیں کہا. سماج کا 90-95% طبقہ انسنی کر دی اس آواز کو. تو ظاہر سی بات ہے, جب آواز کو میں نے انسنی کر دی, کافروں کا حوصلہ بلند ہو گیا. اب وہ چیخ چلا کے کہہ رہا ہے کہ اذان مائک بند کر دو, ہم کو تکلیف ہو رہی ہے. کل جو کہتا تھا کہ اذان 5 منٹ دیر سے ہوئی ہے, میری آنکھ لیٹ سے کھلی, میری دکان دیر سے کھلی ہے, اذان میرے لیے رحمت ہے اس کی آواز کہ میں وقت پہ اٹھتا ہوں, وقت پہ دکان جاتا ہوں. کل تک جو کافر یہ کہتے تھے اور آج مائک نوچ رہے ہیں, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے اذان کا اپمان کیا, ہم نے اذان کی توہین کی. اذان ہوتی رہی, بدن میں حرکت نہیں آئی, رات بھر موبائل چلانا اور مردار بن کے صبح سو جانا, اور دن کے 10 بجے اٹھنا. اذان ہوتی رہی, محسن چیختا رہا, مگر کوئی کان پہ جو تک نہیں دیں گا. کہیں اسی لیے
کافر کا حوصلہ تو بلند نہیں ہو گیا، وہ مائک کو نوچنا چاہتا ہے تو کوئی تقریر نہیں، بھاشن نہیں، کوئی اختلاف اور کوئی جلوس نہیں، خاموش طور پر مومن یہ سوچ لے کہ نیچرل سسٹم کا خلاف میں نے کیا ہے، آزان مجھ کو بلانے کے لیے تھی، میں نے ان کو اس پر کان نہیں دھرا، اب کافر کا حوصلہ بلند ہوا ہے تو اب مومن قسم کھا لے کہ میں آزان کی آواز پہ اب لبیک کہتا ہوا مسجد جاؤں گا، مسجد اجڑنے نہیں دوں گا، وقت پہ نماز پڑھوں گا۔ جس دن میرا 100% طبقہ نمازی بنا تو اللہ کافروں کے دل میں ہیبت ڈالے گا، جو آج مائک نوچا ہے وہی کل مائک لگانے کی وکالت کرے گا کہ آزان دو، اس صدائے تکبیر سے مجھے سکون ملتا ہے۔ یہ ہم نے اس کو موقع دیا ہے، ہماری بدعملی نے کافروں کا حوصلہ بڑھا دیا ہے۔ وہ مائک کو نوچنے کی بات کر رہا ہے، ورنہ چچندر اور بندر کی پوجا کرنے والا وہ خدائے واحد کے پرستار کو آنکھ دکھا پائے گا؟ جو گوبر اور پاخانہ کو پاک سمجھتا ہے وہ ہمارے پاک خدا کی پرستش کرنے والے کو آنکھ دکھا پائے گا؟ جن کا حوصلہ اتنا بلند ہوا، ایک طوائف، ایک رنڈی جس کو بولنے کا ڈھنگ نہ ہو، وہ پیغمبر اعظم کی سیرت پہ حملہ کر رہی ہے۔ یعنی ایک جوکر جسے ایک جملہ ہندی بولنا نہیں آتا ہے، وہ کتا پیغمبر اعظم کی شان میں توہین کر رہا ہے، وہ اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کا سپنا دیکھ رہا ہے۔ ان لچوں کو میرا بچہ دیکھا، میرا بچہ نروس ہو رہا ہے، میرا مستقبل کیسا ہے، آنے والا دن میرا کیسا ہوگا، پتہ نہیں کیسا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ یہ لچے لفنگے مٹھی بھر ہیں، یہ کتے ہیں جو سب کی نیند خراب کر رہے ہیں۔ ہندوستان میں 1000 سال سے مسلمان موجود ہیں، میرے باپ دادا یہاں ہے، آزان ہو رہی ہے، مسجدیں ہو رہی ہے، شان سے ہم یہاں جی رہے ہیں، اور یہ چند مٹھی بھر کتے سب کی نیند اجاڑ رہے ہیں۔ سیکولر غیر مسلم ہندو وہ بھی نہیں چاہتے کہ شہر میں آگ لگ جائے، ہندوستان اجڑ جائے۔ یہاں تو وہ گاؤں ہے میرے سامنے، ایک طرف مندر ہے، ایک طرف مسجد ہے، باجو بیچ میں ایک سڑک ہے، وہ اپنے حساب سے جی رہے ہیں، یہ اپنے حساب سے جی رہے ہیں۔ 1000 سال ہو گئے، کبھی دنگے کا نام تک نہیں آیا، کبھی آپس میں لڑنے کا نام تک نہیں آیا۔ ہندوستان کے حالات بگڑے مگر وہاں جہاں مندر مسجد آس پاس میں ہے وہاں کا حالات کبھی نہیں بگڑے۔ یہ ہندوستان کی خصوصیت ہے، ہندوستان حسن و جمال والا ملک ہے۔ مراٹھی بنگالی بعد میں ہندوستانی پہلے ہے، بہاری یوپی گجراتی بعد میں ہندوستانی پہلے ہے۔ ہندوستان خوبصورت ملک ہے مگر چند مٹھی بھر دیوانے کرسی کے شوق میں اس ہندوستان کے ماحول میں آگ لگانا چاہتے ہیں، تو دونوں کو مل کر ان کتوں کو سائیڈ کرنا ہوگا، ان بھونکنے والوں کو الگ کرنا ہوگا، ورنہ ہندوستان آگ کی نظر ہو جائے گا، ہندوستان میں جینوسائیڈ خطرے عام ہو جائے گا۔ مسلمانوں کو بھی جذبات نہیں آنا ہے، صبر اور استقلال سے ان کے مٹھی بھر لوگوں کو کتا سمجھ کے اس کی بات پہ کان نہیں دھرنا ہے، اپنے حساب سے قانون کی روشنی میں جو حق ملا ہے احتجاج کرنا ہے، ورنہ ان کتے کی وجہ سے سارے سماج کو آگ میں نہیں جھونک دینا ہے۔ یہ چند لوگ ہیں، یہ طوائف دو چار ہے جو بھونک رہی ہے، یہ صاحب یہ رانڈ دو چار ہے جو بھونک رہا ہے، ورنہ راشٹر پتا گاندھی جی جو ہندوستان کا گاندھی کہلاتا ہے، وہ گاندھی نے کبھی کہا تھا کہ ہم نے پہلے سوچا تھا کہ اسلام تلوار کے بل پہ پھیلا ہے، لیکن جب سے میں نے قرآن کا ہندی انواد پڑھا، جب سے میں نے اسلام کے پیغمبر کی جیونی کا ادھین کیا، اب مجھ کو لگتا ہے کہ اسلام تلوار سے نہیں اپنی سچائی اور اسلام کے پیغمبر کے اخلاق کی بلندی سے ساری دنیا میں پھیل گیا ہے۔ میں گاندھی کی بات مانوں یا اس رنڈی کی بات مانوں، اس نے کہا تھا اسلام کے پیغمبر کا اخلاق اتنا بلند تھا۔ اسی ہندوستان کا ایک ہندو برہمن رام کرشن راؤ، اس نے کبھی کہا تھا the personality of Muhammad, it is most difficult to get into the whole truth of it. All these magnificent roles in these departments of human activities, he is like a hero. وہ برہمن کہتا ہے انسانی زندگی کے ہر چھیتر میں اسلام کے پیغمبر نے جو ہمارا نیترتو کیا ہے، جو ہمیں راستہ دکھلایا ہے، جو ہمارا مارگ درشن کیا ہے، اس کو دیکھ کر وہ برہمن بولتا ہے میں کہہ سکتا ہوں اس روئے زمین کا لاجواب انسان کوئی ہے تو محمد عربی کی ذات کتاب ہے۔ میں اس پڑھے لکھے ہندو کی بات مانوں یا اس رنڈی کی بات مانوں، میں اس پڑھے لکھے اسکالر کی بات مانوں یا اس طوائف کی بات مانوں جو پیغمبر اعظم کے نکاح پہ حملہ کر رہا ہے، جو پیغمبر اعظم کی انڈیویجول لائف پر حملہ کر رہا ہے۔ کیا تم نے سنا کبھی ہمارا لاکھوں عالم ہے، کبھی کسی نے سیتا کی لائف پہ تبصرہ کیا کہ کیسے اس کو لوگ بھگا کے لے گیا، کیسے 12 سال کا بنواس ہوا، کیسے وہ شوہر کے بغیر رہی؟ کبھی ہم نے اس پر کوئی ٹچ کیا؟ کبھی ہم نے بولا کہ دشرت کی اتنی بیویاں تھیں اور پھر اس کے بعد اتنا تھا؟ کبھی ہم نے ٹچ کیا؟ کبھی ہمارا کوئی عالم بولا کہ رام نے کیسے اس سیتا کو اپنے پاس رکھ لیا جو اسے الگ ہو کے رہی؟ ہم نے کبھی ٹچ کیا؟ ہمیں انڈیویجول لائف پہ کوئی تبصرہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ ہاں ہم کفر کی مذمت کرتے ہیں، ہم شرک کی مذمت کرتے ہیں، ہم بدعملی کی مذمت کرتے ہیں، ایک آدمی کی پرائیویٹ لائف پہ ہم نظر نہیں دوڑاتے، مگر یہ کتے ہیں جو ہمیشہ شہرت پانے، چند سکے
کمانے کے لیے حضور کی زندگی کو ٹارگٹ بناتا ہے، جبکہ روئے زمین کا سب سے لاجواب انسان، نہ ان جیسا اخلاق کسی کا، نہ ان جیسا جمال کسی کا، نہ ان جیسی زندگی کسی کی، ہر اعتبار سے لاجواب۔ ان روایت طوائف کو کون بتلائے؟ مصطفیٰ جان رحمت جس سماج میں پیدا ہوئے تھے وہ عرب میں پیدا ہوئے تھے۔ عرب کا کلچر آج بھی ہے، عرب میں 4 شادیاں ہوتی ہیں، وہاں ایک شادی کرنے والے کو لوگ کمزور سمجھتے ہیں۔ سلیم باپو گجرات کے چیف قاضی ہیں، تاج الشریعہ کا خلیفہ، ان کا بیان ہے کہ جب میں مسجد نبوی میں گیا وہاں دیکھا کسی عربی نے، لہیم شہیم موٹے تازے آدمی ہیں، سلیم باپو بالکل شیر کی طرح لگتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ کتنی شادی آپ نے کی ہے؟ انہوں نے کہا واحد، ایک شادی۔ کہا یتیم، یعنی ایک شادی جو کرے وہ یتیم ہے، وہ مسکین ہے، اور عرب میں جو 4 شادی کرے اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ 1400 سال پہلے کی بات نہیں، یہ آج کرنٹ میں انڈیا میں 1 سے 2 شادی کو لوگ عیب سمجھتے ہیں، یہ عیاش ہو گیا، یہ عیاش ہو گیا، ایک بیوی کی موجودگی میں دوسری شادی کر لیا، یہ انڈین کلچر ہے۔ لیکن عرب کلچر کیا ہے؟ 4 شادی والے کو سمان کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، وہاں کا کلچر ہے، وہاں کے لوگ 4 شادی کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں، 4 3 3 2 2، ایک شادی تو مشکل سے کوئی کرتا ہے، وہ یتیم اور مسکین مانا جاتا ہے ایک شادی کرنے والا۔ آج یہ کلچر وہاں کا ہے، یہاں کا ہے۔ ٹھیک اسی طرح عرب میں 1400 سال پہلے کا جو کلچر تھا وہ کلچر یہی تھا۔ اس وقت 6 سال کی بچی ہے، اس عمر میں شادی ہوتی تھی، کیونکہ عرب کا کلچر، عرب میں گرمی ہے، عرب کا آج بھی ہم ہندوستان کا ایک آدمی آج ایک بیوی کو نہیں سنبھال پاتا ہے، اور عرب کا ایک آدمی 4 بیوی کو سنبھالتا ہے، اور چاروں بیوی سے اس کے بچے ہیں، اور چاروں بیوی سے 50 بچے، 20 بچے، 30 بچے، 15 بچے، ایک مرد 4 عورتیں 20 بچے ہیں۔ یہاں ایک عورت 2 ہی بچے میں آؤٹ ہو گئے، چہرہ سوکھ گیا اور گال کا گوشت چپک گیا، گھر سے باہر دوڑ کے بھاگتے ہیں کہ گھر جانا نہ پڑے، بیوی سے بھاگتا ہے۔ اب وہاں کا مرد 4 بیوی کو سنبھالتا ہے۔ آج کی تاریخ میں چونکہ وہاں کا کلچر، وہاں کا کلائمیٹ، وہاں کی آب و ہوا، وہاں کا ٹیمپریچر اس کا ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ کشمیر کے لوگ لمبے لمبے گورے ناک لمبی، تمل ناڈو کے لوگ کالے کالے موٹے موٹے، اڑیسہ کے لوگ جو یہاں کے پیدائشی لوگ ہیں ان کا آپ چہرہ دیکھ لیں، موٹا موٹا کالا کالا۔ تمل ناڈو کے لوگ کشمیر جا کے دیکھیں آنکھ پھٹی کی پٹی رہ جائے گی۔ ہندوستان ہی میں کلائمیٹ کا اثر ہے، آب و ہوا کا اثر ہے۔ آپ حج کرنے جائیں، ہندوستان کے حاجیوں کا چہرہ سوکھا سوکھا پہچان لیں گے ہندوستانی ہے۔ امریکہ کا، چائنا، جاپان کا، انڈونیشیا کا، ترکی کا، قسطنطنیہ ترکی کا، اور صاحب یورپ کا، برٹن کا، فرانس کا، ان کے دیکھیں چہرہ دیکھ کے پتا چلے گا افغانستان کا ہے، یہ صاحب چائنا جاپان کا ہے، یہ انڈونیشیا کا ہے۔ وہ زمین کا اثر پڑتا ہے، ٹیمپریچر کا اثر پڑتا ہے۔ عرب کا کلچر، عرب کا ماحول جیسا تھا اسی حساب سے شادی بیاہ کے فیصلے ہوتے تھے۔ عرب میں 100 لوگ شادی کرتے تھے، حضور نے 4 شادی تک سیمت کر دیا اسے کہ عورتوں کو اپمانت نہ کیا جائے۔ وہاں نواب لوگ، رئیس لوگ 6 سال کی لڑکیوں سے نکاح کرتے تھے، اگرچہ 9 سال کے بعد رخصتی ہوتی تھی، چونکہ ہمارے ہندوستان کی 29 سالہ عورت، 25 سالہ عورت کو جتنی طاقت نہیں ہوتی ہے اتنی طاقتیں عرب ممالک میں آج بھی 9 سال کی لڑکیوں کو مل جاتی ہے۔ یہ عرب کا، مصطفیٰ عرب میں پیدا ہوئے تھے، جو عرب کا ماحول تھا اسی حساب سے آپ نے امی عائشہ سے 6 سال کی عمر میں شادی کی۔ وہ اپنی خواہش سے نہیں، اللہ رب العزت کا فیصلہ تھا تاکہ مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی کی باتیں دوسروں تک طویل لمحے تک پہنچتی رہے۔ حضور کی پرائیویٹ زندگی کو سیدہ عائشہ نے قریب سے دیکھا، حضور کی باتوں کو عام تک پہنچایا، چونکہ وہ لمبی عمر تک زندہ رہیں گی، قوت حافظہ کی ملکہ ہے، غضب ذہانت ہے۔ سرکار کی باتوں کو 2200 احادیث کریمہ کو دنیا تک پہنچانے میں ان کا امپورٹنٹ رول ہے۔ یعنی دین کی خدمت کے لحاظ سے اللہ کے قانون کے مطابق اللہ رب العزت نے یہ نکاح کروایا تھا، مگر اس رنڈی کو کون بتائے، اس طوائف کو کون بتائے؟ لے دے کے وہی ایک مسئلہ کہ 6 سال کی عائشہ سے آپ نے شادی کر لی، 6 سال کی عائشہ سے، یہ کتے جان لیں کہ لڑکی سے شادی 6 سال کی عمر میں ہوئی ہے، لیکن 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی ہے، اور 9 سال کی عمر میں عرب کلچر میں وہاں کی عورتیں جوان ہو جاتی ہیں، اور جوانی کے بعد نکاح ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ ہندوؤں کی کتابوں میں، کرسچنوں کی کتابوں میں لڑکی کا جو لڑکی کی مناسب عمر جو شادی کے لیے ہے، آج بھی ان کی کتابوں میں اور ہندوؤں کی کتابوں میں، منو اسمرتی میں آج بھی ہے کہ لڑکی 6 سے 9 سال کی عمر میں شادی اس کی ہو جانی چاہیے، یعنی جوان ہونے سے، حیض کا خون آنے سے پہلے ان کی شادی ہو جائے، تاکہ جوان ہونے کے بعد صرف شوہر کا منہ دیکھے، اجنبی مرد کا منہ نہیں دیکھے۔ یہی حال ہندوستان میں بھی تھا آج سے 15 20 25 سال پہلے کہ لڑکی بچپن ہی میں شادی ہو جاتی تھی، رخصتی جوانی کے بعد ہوتی تھی، اور آج بھی جو بہت سارے سماج میں آج بھی رائج ہے کہ شادی 3 سال پہلے ہونا
होना, रुखसती 4 साल के बाद होना, कम उम्र में शादी, ताकि लड़कियां जवान होने के बाद बहके नहीं, न नजर बहके न हाथ बहके। तो जहां ये कल्चर था वहां उसकी जवानी को सेव करने के लिए पूरे समाज का वही माहौल था। तो सरकार दो जहां की जो शादी है ऐश के लिए होती, तो 25 साल जवान मोहम्मद अरबी 40 साल 2 शौहरों से बेवा खातून से कभी मुस्तफा शादी न फरमाते। 25 साल की जवानी, अरब के सारे लोग चाहते थे कि ये मेरे दामाद बन जाए, इनकी दामादी पे मेरा समाज फख्र करेगा। लेकिन हुजूर ने 2 शौहर से बेवा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का सिलेक्शन किया, ताकि दुनिया से एक गलत रीति का खात्मा हो जाए। और फिर 56 साल की उम्र तक उसी खातून जो 15 साल आपसे ज्यादा उम्र की थी, उसी के साथ जिंदगी गुजारी। अब बाकी के दिनों की जितनी भी शादियां हैं सब 56 साल की उम्र के बाद की शादियां हैं। और उन शादियों में हिकमत क्या थी? जो तलवार लेकर इस्लाम मिटाने आए थे, तलवार लेकर मुस्तफा को कत्ल करने आए थे, जब उनकी बेटी मुस्तफा के निकाह में आ गई और उनकी बेटी ने जाके जब खानदान वालों को बयान किया कि हुजूर को मैंने तो प्राइवेटली ऐसा लाजवाब पाया, उनका अखलाक, उनके जीने का अंदाज, उनकी नशीस, उनकी बर्खास्त, जब उनके अहवाल को उन लोगों ने सुना जो तलवार लेके काटने आया था, जब अपनी बेटी की ज़बानी मुस्तफा के अखलाक की बातें सुनी, सारा कबीला कलमा पढ़कर मुस्तफा का गुलाम हो जाता है। यानी मुस्तफा की सारी शादियां इस्लाम की तबलीग की हिकमतों का एक हिस्सा थी। इन रंडियों को कौन समझाए, इन तवाइफों को कौन समझाए? एक ही राग अलपना है, 15 साल पहले भी अलापा, आज भी अलाप रही है, 6 साल की उम्र शादी कर ली। कुत्ती अरब में कल्चर है 4 शादी आज भी। वहां की ताकत, वहां की बहादुरी, वहां का गर्म कल्चर, वहां की ताकत है। सिर्फ एक शादी अगर इस्लाम में होता तो जनाकारी परवान चढ़ती, लोग एक औरत से सेटिस्फाइड नहीं हो पाते। औरत को हर महीने खून आता है, 10 दिन वह बीमार रहती है, बच्चा पैदा होने के बाद 40 दिन तक वह नापाक रहती है। यहाँ अरब का कल्चर है, बदन में ताकत है, उस हालत में बीवी चाहिए। अगर दूसरी शादी मना होती तो फिर क्या होता? ज़नाकारी का रास्ता इख्तियार किया जाता। इसलिए 4 शादी का परमिशन दिया ताकि चोर दरवाजे से भी ज़िना दाखिल ना हो। और मुस्तफा ने, उनके गुलामों ने बता दिया कि किस तरह शादी की हिकमतों का रिजल्ट निकला। जो अरब में अपनी सौतेली माताओं से दुर्व्यवहार करते थे, वो अरब अंदर से बाहर से ऐसा बदला कि ज़िना दूर दूर से मिट गया, चोरी का खात्मा हो गया। जो औरतों की आबरू के भक्षक थे वही रक्षक बन गए, खुद न थे जो राह पे औरों के हाथी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया? हुजूर की तालीम ने, हुजूर के इरशादात ने समाज बदल दिया। हुजूर की तालीमात ने जीने का रुख बदल दिया। तनाजुर, किस तनाजुर में कौन सा कानून नाफिज हुआ है, कौन से हालात पैदा हुए हैं, बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा। वो जालिम भी समझते हैं, लेकिन एक ही बात है, कंफ्यूजन में डालना, मुसलमानों को भी परेशान करना, ज़हनी तौर पर तकलीफ पहुंचाना, एक गैर मुस्लिम और मुस्लिम के दरमियान में एक दीवार खड़ी कर देना, और फिर अपना नापाक मकसद एक कुर्सी है उसको हासिल करना। ऐसा कभी नहीं होगा। जान ले कि रात है दिन आएगा, दिन है रात आएगी, गर्मी का मौसम है बरसात का मौसम आएगा। न मौसम को करार है, न रात को करार है, न दिन को करार है, न अहवाल को करार है। आलम का मतलब ही है बदलने वाला। न सैलाब हालत में रहता, न आंधी एक हालत पे रहती, न दिन एक हालत पे रहता। तो तुमने कभी गौर किया मौसम क्या बताता है? आंधी आती है चली जाती है, सैलाब आता है चला जाता है। मुझ बिहारियों से ज्यादा तुम उड़ीसा वालों को ज्यादा यकीन है कि समंदरी आंधी कैसी आती है, तेज हवा कैसे चलती है, दरख्त कैसे सड़कों पे गिरते हैं, मकानात कैसे गिरते हैं, मिट्टी की दीवार कैसे जमींदोज होती है, कैसे मकानात गिरते हैं। फिर 10 दिन के बाद वही मौसम होता है, लोग स्टैंड हो जाते हैं, लोग भूल जाते हैं कोई सैलाब आया था, समंदरी तूफान आया था। तो तूफान आता है चला जाता है, आंधी आती है चली जाती है, सैलाब आता है चला जाता है, फिर मौसम नॉर्मल हो जाता है। या जुल्म की आंधी आई है चली जाएगी, या जुल्म का सैलाब आया है चला जाएगा, फिर मौसम नॉर्मल रहेगा। फिर क्या रहेगा? कोई गुल बाकी रहेगा, नहीं चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। कोई गुल बाकी रहेगा, नहीं चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अंग्रेज 1000 साल तक के लिए इंडिया में आया था, लेकिन 150 साल में बोरिया बिस्तर समेटकर उसे हिंदुस्तान छोड़ के भागना पड़ा। उसको भगाने के पीछे अल्लामा फजल खैराबादी का रोल था, उनको भगाने के पीछे सैयद किफायत अली काफी का रोल था, उनको भगाने के पीछे टीपू सुल्तान का रोल था, उनके भगाने के पीछे आला हजरत का रोल था, उनके भगाने के पीछे आला हजरत
حضرت کے شاگردوں کا رول تھا. اعلیٰ حضرت ہمیشہ ملکہ وکٹوریا کا ٹکٹ اس کے سر کو نیچا کر کے پوسٹ کارڈ میں لگاتے تھے اور کہتے تھے میں نے ملکے کا سر کو نیچا کر دیا. یہ اس کے ایک ٹینڈنسی تھی تاکہ پتا چلے کہ انگریز مخالف ہیں اعلیٰ حضرت, ان کی سلطنت کے مخالف ہے. اور یہ لچے لفنگے اعلیٰ حضرت کو غدار کہتے ہیں کہ انگریزوں کے وفادار کہتے ہیں. انگریزوں کا وفادار وہ تھا جو آج کانگریس کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے, جنہوں نے انگریزوں سے سازباز کی. اور اعلیٰ حضرت ذہنی طور پر اپنی اولاد اور اپنے شاگردوں, اپنے خلفاء کو انگریز مخالف بنایا. ریزلٹ کیا نکلا؟ جس نے کہا تھا 1000 سال تک رہنا ہے انڈیا میں, 150 سال کے اندر بوریا بستر سمیٹ کے وہ بھاگا. ہندوستان رہا, مسجدیں رہی, مدرسہ رہا, جلسے رہے. پہلے 5 کروڑ تھے اور آج 40 کروڑ کی تعداد میں کلمہ پڑھنے والا ہندوستان میں موجود ہے. کبھی نروس مت ہونا. اسلام کا وہ پہلا دن جس دن ایک کلمہ پڑھنے والا نبی کے ساتھ ہوا, ان کی بیوی ہوئی, ان کا غلام ہوا, مولا علی ہوئے, صدیق اکبر ہوئے, 4 لوگ قافلے میں شریک ہوئے. دشمنی بڑھنے لگی. 3 سال میں 40 لوگ ہوئے, دشمنی بڑھنے لگی. مکہ میں اسلام تھا, دشمن مکے میں تھا. اسلام مدینے میں گیا, دشمن مدینے میں بڑھ گیا. مکہ مدینہ سے اسلام باہر نکلا, اسلام کا دشمن پھیل گیا. اسلام کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے کافروں کا منصوبہ تیار ہوا. مار دیں گے, کاٹ دیں گے, سولی پہ چڑھا دیں گے. مگر کوئی بتا تو دے کہ دشمنی بڑھتی گئی تو اسلام کبھی ڈیمیج ہوا. 1 لاکھ تھا, گھٹ کے 50,000 ہو گیا. 2 کروڑ تھا, گھٹ کے 1 کروڑ ہو گیا. 10 کروڑ تھا, تحریک بڑی, دشمنی بڑی, گھٹ کے 5 کروڑ ہو گیا. 1,500 سال کی تاریخ بتاتی ہے دشمنی بڑھتی گئی, مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا. 4 کروڑ تھے, 40 کروڑ ہو گئے. دشمنی بڑھی, 40 کروڑ تھے, 80 کروڑ ہو گئے. دشمنی بڑھی, 80 کروڑ تھے, 100 کروڑ ہو گئے. دشمنی بڑھی, 100 کروڑ تھے, 150 کروڑ ہو گئے. آج 150 سال کے اندر ہزاروں دشمنوں کی موجودگی میں مسلمانوں کا بڑھتا قدم بتاتا ہے کہ اسلام ڈیمیج ہونے نہیں آیا ہے, اسلام محدود ہونے نہیں آیا ہے. جب جب دشمنی بڑھتی جاتی ہے, کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. تو آج کے حالات اسلام کے فیور میں ہے, اسلام کی حمایت میں ہے. یہ 2-4 لچے لفنگے گالی دیں گے اور 2-4 چند لوگ دشمنی کریں گے, یا جتنی گالی دیں گے اتنے عام پڑھے لکھے لوگوں کی توجہ اسلام کی طرف ہوتی جائے گی. مخالف بڑھتے جائیں گے, مصطفیٰ کے غلاموں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. آج 150 کروڑ نام کے ساتھ لفظ محمد جڑا ہوا ہے. محمد احمد, محمد قمر, محمد سمر, محمد احسن, یہ 150 کروڑ یعنی 1.5 ارب لوگوں کے نام کے ساتھ لفظ محمد جڑا ہوا ہے. یہ محمدی فوج بتا رہی ہے جب 4 لوگ تھے اس وقت تم اسلام کی عمارت کو ڈیمیج نہ کر سکے. ابھی تو 150 کروڑ کی فوج موجود ہے. ہم صرف اسی لیے ڈیمیج ہو رہے ہیں کیونکہ میری مسجدیں ویران ہیں, میری ماں بہن ویران ہے, میرا جوان ویران ہے, میرا سماج اجڑا ہوا ہے. سارا کام عقیقہ, ختنہ, ولیمہ, شادی یا سب کافروں کے طرز پہ ہو رہا ہے. میرا جینا مرنا, میرے گھر کے سارے احوال ان کافروں کی طرح ہو رہے ہیں. اس لیے اللہ نے کافروں کا حوصلہ بلند کر دیا ہے. ورنہ جس دن یہ مسلمان مسجدوں کو آباد کرے, جلسے کو آباد کرے, خانقاہ کو آباد کرے, شادی بیاہ, عقیقہ, ختنہ, سارا کام سنت کے مطابق کرے, جس دن مسجدیں آباد ہوئی, مدرسہ آباد ہوا, اس کے گھر میں سنتوں کا غلبہ ہوا, تو پھر کیا ہے, یہ کافر جو چھپکلی کا پجاری ہے وہ ہمیں آنکھ نہیں دکھا پائے گا. اگر مقابلہ ہوگا اس سے میرا تو چھپکلی اس کی مدد کو آئے گی, سانپ اس کا مدد کرے گا, اس کا بندر اس کی مدد کرے گا. نہیں, بندر کا پجاری کیا بندر اس کی مدد کرے گا جو خدائے واحد کا پرستار ہے. اس کی دھمک سے دنیا کل بھی ہلی ہے, آج بھی ہلے گی. اگر جنگ ہوا تو چھپکلی کا پرستار مغلوب ہوگا, خدائے واحد کا پرستار غالب آ جائے گا. مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے. شرط ہے کہ اللہ کا پیغام گھر میں نافذ تو ہو جائے, اللہ کے پیغام پہ عمل تو ہو جائے. یہاں تو ہمارا گھر ہی اجڑا ہے, سماج ہی اجڑا ہے, احوال ہی اجڑے ہیں. اس کے بعد ہم یہ سوچیں کہ آسمان سے 5000 فرشتوں کی آمد میری مدد کے لیے ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو سبھوں کو اپنے گھروں میں اسلامی ماحول لانے کی توفیق عطا فرمائے. اب ذرا زور سے بولیے آمین. اللہ تعالی ہم سبھوں کو اپنے گھر کو اجڑنے سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے. اولیاء و صالحین کے نقش قدم کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.